میں ایک ایسے سلگتے ہوئے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو ایک ایسا عنوان ہے اور پاسٹ میں، ماضی میں رہا ہے اور فیوچر میں، مستقبل میں رہیں گا، جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں یا جس سے ہم جوجھتے ہیں، اور وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت، اور بالخصوص وہ رہنما اصول، وہ کیا ترکیبیں، وہ کیا چیزیں، وہ کیا پرنسپلز، وہ کیا قاعدے، وہ کیا اصول جن اصولوں کے تحت اولاد کی پرورش کریں۔ یوں تو الحمدللہ میں نے اولاد کی تربیت پر دینی اعتبار سے کیسی کی جائے، اس پہ پورا میرا ایک عنوان ہے، اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، دنیاوی اعتبار سے کیسا کیا جائے تو اولاد کی تعلیم میں والدین کا کردار، اس پر بھی میں نے بات کی۔ آج میرا عنوان اولاد کی تربیت پہ نہیں ہوگا، میرا عنوان آج ہوگا اولاد کی تربیت کے وہ رہنما اصول، یا اولاد کی تربیت کے لیے وہ گولڈن رولز، سنہرے اصول، جن اصولوں کو اگر انشاءاللہ جس ہم اپنائیں گے تو اپنی اولاد کی ہم صحیح تربیت کر پائیں گے۔ مطلب تربیت نیکسٹ فیز ہے، وہ رولز، وہ اصول، وہ ضابطے ہم کو پہلے یاد کرنا ہے جن اصولوں کے تحت اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ بہت سی مرتبہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نکاح نہیں ہوتا، شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں یہ عنوان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیے، میں بار بار یہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، چیز ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے، اولاد ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے، اور یہ اسلام کا اصول بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو ہے اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ تو نیک بیوی کا انتخاب اس لیے کہ بیوی نیک ہوں گی تو بچے نیک ہوں گے، تو گویا شادی سے پہلے تیاری، اولاد کے ہونے سے پہلے اس کی تیاری ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اولاد کے حق میں سے پہلا حق یہ کہ اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اولاد کے رائٹس میں سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں، ریلیجیس مدر اس کے لیے ڈھونڈی جائے۔ تو اگر شادی سے پہلے اولاد کی حق شروع ہو جاتے ہیں نا، شادی ہوئی نہیں، دیندار ماں کی تلاش اولاد کا پہلا حق ہے، پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھا جائے دوسرا حق ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کیا جائے تیسرا حق ہے۔ تو یاد رکھیے، تو جو لوگ نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے بھی عنوان اہم ہے، جو لوگ نکاح ہو چکا ہے اولاد کی امید کرے ان کے لیے بھی عنوان اہم ہے، جو لوگوں کو اولادیں ہو چکی ہے اللہ یہ نعمت دے چکا ہے ان کے لیے بھی اہم عنوان۔ تو یہ سب کے لیے سلگتا ہوا عنوان ہے، یاد رکھیے، اور ہم سب پریشان ہیں۔ میں کئی سفر کرتا ہوں، کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، خود میری فکریں بھی اسی قسم کی ہے، اور سامنے والوں سے ڈسکشن ہوتا ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی علماء ہے جن کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی، وہ ہمارے ساتھ سپیچز دیتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ سپیچز دیتے ہیں، ڈسکشن یہی چلتا ہے اولاد کے تعلق سے کیا چل رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور لوگ کہیں ہاں فلاں علامہ ہے دیکھو اتنی محنت کی اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے سدھر گئے، لیکن اللہ رحم کرے ان کے بچے کبھی سدھر نہیں پائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو تربیت، تو آج میرا عنوان اولاد کی تربیت کیسے کرے نہیں ہوگا، وہ اصول، وہ رہنما اصول، وہ سنہری اصول، وہ گولڈن رولز، وہ پرنسپلز جو اگر آپ لائف میں فالو کریں گے انشاءاللہ تو پھر اولاد کی تربیت صحیح سے ہو پائیں گی۔ اور 5 اصول آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ میں آخر میں ان اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کے فائدے کیا ہوں گے، 5 فائدے رکھوں گا۔ تو 5 اصول اور 5 فائدے، تو اولاد کی تربیت میں سنہرے اصول اور اس کے فائدے، یہ آج کا میرا عنوان ہوگا کہ ہم وہ کیا چیزوں کو ہے جو پہلے سے ذہن میں رکھے، مطلب ہمارے اولاد ہونے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہو، پری کنسیو مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، پہلے سے یہ چیزیں ذہن میں ہو کہ اولاد ہونے والی ہے، 1 2 3 4 5 6 یہ رولز مجھے فالو کرنا ہے تاکہ وہ کروں۔ میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں اسپیچ کے سٹارٹ میں کہ صرف یہی اصول نہیں ہے اولاد کی تربیت کے، لیکن یہ اہم 5 اصول ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ 5 اصول معلوم ہو گیا پوری زندگی ان پہ گزاریں گے، نہیں، یہ امپورٹنٹ 5 رولز ہے جس پہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لیکن یہی صرف 5 رول نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ علماء نے اور جو ہے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے جو دانشور ہوتے ہیں، بچوں کی سائیکلوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم سنت سے ملا سکتے ہیں، پھر وہ بھی ہے، لیکن یہ 5 امپورٹنٹ اصول ہے، رول ہے، گولڈن رولز ہے، جس کو اگر ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ عزیز اپنے آنے والی نسل کی ہم صحیح سے تربیت کر پائیں گے، تعلیم دے پائیں گے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، اور انہیں وہ بنا پائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایسا ضرور بنا پائیں گے کہ انشاءاللہ عزیز ہم دنیا سے جب چلے جائے یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، ورنہ اگر ان کی غلط تربیت ہوئی، ان کی تربیت ویسی نہیں کی گئی جیسا حق ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اولاد عذاب جاریہ بن جائیں گی اگر ہمارے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے یہ خرابی اس میں آئی تو۔ میں نے سب کچھ کیا پھر بھی میری اولاد بگڑ گئی، اس کے تعلق سے اللہ نہیں پوچھیں گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جس کے بنیاد پہ اولاد بگڑ گئی، یا وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اولاد بگڑ گئی، اللہ کے پاس گرفت ہونے والی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یاد رکھیے اولاد ہی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی دنیا کی خوبصورت چیز ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کو واضح کیا، اور اللہ فرماتا ہے والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور لڑکے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے. ٹھیک، والمال والبنون، مال دنیا کی خوبصورتی ہے. جس کے پاس مال ہو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. غربت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، یاد رکھیے. لیکن مال انسان چاہتا ہے نہ ہو، اس سے دنیا اس کی خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر صرف کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، اچھی اچھی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. مال والبنون، اور اولاد، اور خاص طور سے لڑکوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ زینت ہے دنیا کی. تو اولاد گویا دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں گنوایا. اور یقیناً جب اللہ نے اس کو دوسرے نمبر والمال والبنون، کہ مال اور پھر اولاد، ہے نا، کسی کو اولاد نہ بھی ہو، مال ہو تو سیٹسفائیڈ لائف جیتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک، لیکن اگر مال نہ ہو تو ایک مشکل، اور اولاد اور مال دونوں ہو تو دو چیزیں دنیا کی چلی جاتی ہیں، نعمتیں. تو نعمت ہے، بلکہ صرف نعمت نہیں، خوبصورت نعمت ہے، اور اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ بزرگ انبیاء نے بھی، اولو العزم پیغمبروں نے بھی اس نعمت کو اللہ سے طلب کیا، جس میں سے مشہور اور معروف واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد طلب کی. یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 پیغمبر اولو العزم ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگ پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے. ان میں ابراہیم علیہ السلام دعا کی، اور دوسرے زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، انہوں نے بھی دعا کی نیک اولاد کے لیے. اللہ نے بشارت دی ان کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اور یحییٰ نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ان کا، اور یہ دنیا میں پہلی بار رکھا گیا نام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. سمجھ رہے آپ؟ تو بزرگ پیغمبروں نے اس نعمت کو مانگا. تو ویسے اولاد کا نہ ہونا تو آزمائش ہے ہی، اولاد کا ہونا بڑی آزمائش ہے. تو انبیاء نے دعا کی اس نعمت کے لیے جس کو اولاد کہتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت گنے چنے لوگ انگلیوں پہ گنے جائیں جن کو اولاد نہیں ہے، اکثر کو یہ نعمت دی ہے. لیکن اس نعمت کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس نعمت کو جیسے استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، دینی طور سے ان کو ابھارنا اور اپنی نسلوں کو سنوارنا، تاکہ آنے والی نسلیں، ظاہر سی بات ہے میری تربیت اولاد کو ہوں گی، یہ اولاد ایک نسل بنے گی، نیکسٹ جنریشن بنے گی. تو ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آ رہی ہے، اللہ رحم کرے، کہ ہماری اولاد بے راہ روی نظر آ رہی ہے. ہمارے پاس جو کچھ فکریں آج نظر آتی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی فکریں. کسی کے پاس چوری ہو جائے، ارے پورے شہر میں بات مشہور ہے، چوری ہو گئی ان کے پاس، بہت مال چلے گیا. ڈاکہ ڈال دیا جائے، ارے بہت برا ان کے ساتھ، ڈاکہ پڑ گیا ان کے پاس. تو مال کے کھونے پر سب کو افسوس ہو رہا ہے. اخبار میں آ رہی تو پڑھنے والا افسوس کر رہا ہے، جس کا گیا وہ افسوس کر رہا ہے، اس کے خاندان والے افسوس کر رہے ہیں. لیکن کیا کبھی مال والی نعمت کے ضائع، لیکن کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اولاد والی نعمت کے ضائع ہونے پر فکر کیا؟ ہم اپنے گلیوں سے نکل جائے، مسلم محلوں سے گزر جائے، مسلم بستیوں اور چوراہوں سے گزر جائے، ہم ان بچوں کو جو مسلمانوں کے بچے، ہمارے بچے، ہماری نسلیں ہیں، یہ اس امت کا حصہ ہے، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو خود خون کے آنسو ہم روتے ہیں کہ یا اللہ ان کا کیا ہوگا، کیسی بے راہ روی ہے، کیسی گمراہیاں ہیں، کیسے نشے ہیں، کیسی منشیات ہیں، کیسی زبان ہے، کیسی گالیاں یہ دیتے ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہے، کیسے ان کے لباس ہے، صاف ستھرائی کا کوئی خیال نہیں. غریبی اور صاف ستھرائی کا کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے. صحابہ غریب تھے لیکن صاف ستھرے رہتے تھے. مال کا صاف ستھرائی سے، پانی تو میسر ہے، منہ تو دھو سکتا ہے نا، ہمیں وہ تمیز، وہ اخلاق نہیں ہے. دنیا جینے کا طریقہ ہم نہیں جانتے، ہمارے نبی کی سنت نہیں جانتے، نتیجتاً خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ یہ ہماری نسلیں راستوں پر ضائع ہو رہی، یہ ہماری نسلیں ہیں جو کس طرح سے ناپاک زندگیاں گزار رہی ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں جو بہائی کی زندگی گزاری ہے. اور ہماری چونکہ فکروں کا مرکز، ہماری جو ہے سوچ کا مرکز، سینٹر ہماری اولاد نہیں ہے، وہ دنیا 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 ہے، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہے. لیکن اس پہ کوئی افسوس نہیں آتا. کوئی اخبار میں پڑھا کبھی میری اولاد ضائع ہو گئی، فلاں سب بڑے ہو کیا برا ہوا؟ نہیں، اس لیے کہ مال کے جانے پر ہم کو افسوس ہے، اولاد کے ضائع ہونے پر اللہ ہم پہ رحم کرے ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے. اس لیول پر ہم جا چکے ہیں، اس لیول پر جا چکے ہیں، اور شیطان نے اس چیز کو پکڑ لیا، اور آج ہمارے بچوں کا وہ ایمان لوٹ رہا ہے. آج ہماری اولاد کی حیا کو وہ لوٹ رہا ہے اور ان کو بے شرم بنا رہا ہے. آج ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا باغی اور جو ہے ان کو بغاوت کرنے لگا رہا ہے، اور ہم چپ ہیں. شیطان آج ہماری نسلوں کو سب سے پہلے ایمان سے دور کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، دوسری طرف بیاہی کے دلدل میں انہیں ڈال رہا ہے، اور تیسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے.
اور ہم لوگ چپ ہیں. کوئی منصوبہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا اولاد کی تربیت کا الا ماشاء اللہ. اور میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ہو سکتا تلخ ہو سکتا غلط بھی ہو، لیکن کچھ حد تک یہ صحیح بھی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے بچے ایک جنگلی جھاڑ جیسا ہے، بیج لگ گیا، اگ گیا، پانی پڑ گیا، بارش کا پڑ گیا، پودا بڑھ گیا، جل گیا، جس سے کوئی فکر نہیں. یہ وہ درخت نہیں ہے، یہ وہ پودا نہیں ہے جس کو لا کر لگایا جاتا ہے، فکر کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، ہر بار اس کی نشو و نما پر خیال رکھا جاتا ہے، تیز بارش سے اسے بچایا جاتا ہے، تیز دھوپ سے بھی اسے بچایا جاتا ہے، جتنی دھوپ چاہیے اتنی دی جاتی ہے، جتنا پانی چاہیے اتنا پانی دیا جاتا ہے. جب تیز ہوائیں چلتی تھوڑا بڑھتا ہے تو اس کو گرنے سے روکنے کے لیے باندھا جاتا ہے. اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کاٹ کے اس درخت کو چھوٹا کیا جاتا ہے تاکہ جب یہ بڑا درخت بن جائے گا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آندھی اور طوفانوں کو یہ سامنا کریں گا. لیکن ہمارے مسلمان بچے یہ وہ درخت وہ پودا نہیں ہے جس کے تعلق سے مالی بہت فکر مند ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ درخت اللہ رحم کرے. ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے کہ ہمارے بچے ایک جنگلی جھاڑ کے جیسا بیج گر جاتا ہے، پودا لگ جاتا ہے، بڑھ گیا تو بڑھ گیا، ہو گیا تو ہو گیا، سدھرا ہوا رہا، دیندار رہا تو رہا، بگڑ گیا تو بگڑ گیا. بس ایک اولاد بگڑ گئی، ایک اولاد اچھی نکلی. تربیت دونوں کی نیکی میں نے ماشاءاللہ. یہ قدرتی طور سے ایسا ہو گیا، یہ قدرتی طور سے ایسا ہو گیا، یہ حال ہے. اور پھر کبھی کبھار والدین رونا بھی روتے ہیں، ارے میرے بچے بگڑ گئے، میرے کو سنتے نہیں، بیمار ہوگا دوا لا کے نہیں دیتے، میری پریشانی مدد نہیں کرتے، میرے کو پیسہ نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں یاد رکھ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا اصول یاد رکھیں. والدین، میں بچوں کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین نے آپ کی غلط تربیت کی تو آج آپ ان سے بدلہ لیجیے، بالکل نہیں، یہ ان کی غلطی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں والدین بہت سوچے کہ آج دینا ہے تو کل لینا ہے. تو ہماری فکروں کا مرکز صرف اور صرف دنیا بن چکی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے اور جو برائیاں پھر پھیلتی جا رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس معاملے میں، کیسی آپ کی تربیت تھی، کیسے آپ نے اپنے بچوں کی، کیسے آپ نے دوسروں کی بچوں کی، کیسی شفقت، کیسی محبت، کیسی رہنمائی، کیسے ان کو سکھاتے، کیسی تربیت دیتے، یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج وقت کی کمی کی بنیاد میں صرف 5 اصول گولڈن رولز رکھوں گا. ان اصولوں کو انشاءاللہ عزیز اگر اولاد کی تربیت میں آپ اور میں یا میں اور آپ لاگو کریں گے انشاءاللہ تو ہماری اولادوں کو کچھ نہ کچھ آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز ہم طے کر پائیں گے اور دنیا کے فائدے تو انشاءاللہ العزیز ہوتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جس کا الٹیمیٹ گول میرٹ ہے، آخرت ہے، تو اس کے لیے ڈسٹنکشن اور فرسٹ کلاس آنا آسان ہو جاتا ہے. جس کا الٹیمیٹ گول ہی فرسٹ کلاس ہے تو سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس یا فیل ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو آخرت ہمارا گول ہے، پیچھے کا تو انشاءاللہ عزیز میں اور آپ پا ہی لیں گے کچھ نہ کچھ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہمیں یہ بات کو سوچنا ہے. آئیے وہ رہنما اصول کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں. فرسٹ رول ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رہنما پہلا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں، جس سے اپنے بچوں کی تربیت میں ہم جو ہے وہ کر پائے جو ہم چاہتے ہیں، بچوں سے وہ نکال پائے جو چاہتے ہیں، وہ بنا پائے جو وہ بنتے ہیں. یاد رکھیے تو پہلا رول ہے وہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ پیار، محبت، شفقت، الفت کا ان کے ساتھ معاملہ رکھیے. فرسٹ رول، بچے کبھی بھی آپ کی ضد، آپ کی مار، آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے کچھ نہیں بن سکتے. یہ پہلا گولڈن رول ہے، آپ یاد رکھ لیجئے. بچوں کو میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن ہوگا، پیار اور محبت کا معاملہ ہوگا، اور مائنورٹی بہت چھوٹا حصہ ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ہوگا جو کہ وہ بھی ان کے تربیت کے لیے ہوگا. پیار محبت بھی تربیت کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی تربیت کے لیے ہوگا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ اور ڈپٹ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کی اصلاح ہو، بلکہ اس لیے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جا سکے. اب بولیں گے بچوں سے کیسا بدلہ؟ آج صبح سے وہ یہ جو ہے نا خون خو اس کا چالو ہے، اب بتاتا دوپہر میں ملنے دو. دوپہر میں ایک آواز نکالا کہ پھاڑ، صبح سے دیکھ رہا بیٹا تیرے کو. آپ نے اس کو تربیت کے لیے نہیں مارا، آپ نے اس کو بدلہ لینے کے لیے مارا صبح سے جو اس کو آپ کو تنگ کر رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بزنس کو تو کتنے آپ پیار محبت سے ڈیولپ کرتے ہیں. بزنس کرے ہوں گے نا سب نے. کسٹمر ہے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا کسٹمر ہے جو صرف روز آ کر دام پوچھ کر جاتا ہے، منہ تک آئے اور کھانے نہ ملے ایسی حال کرتا ہے. دام پوچھ لیا، سودا طے ہوا، جان دو میں کل آتا ہوں. لیکن اس کسٹمر کو بھی آپ کبھی ڈانٹتے نہیں. کیوں؟ ڈانٹ دوں گا تو اگلا کسٹمر بھی نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے دکان بھری بھی تو دکھ رہی نا، یہ چلے جائیں گے، بدنامی کریں گے. آنے دو، ہے نا. تو بچوں کے معاملے میں کیوں پھر یہ معاملہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، اکثر پارٹ آپ کا محبت ہے، بہت مائنر پارٹ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. آپ کی ذاتی زندگی سے تو وہ بھی نہیں ملتا ہم کو، لیکن آپ نے اس کا حکم دے رکھا ہے کہ نماز کو نہ جائے 10 سال کے بعد تو مارو، ہے نا. تو حکم دے رکھا ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں تو نہیں ملتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ نے 10 سال میں مجھے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا کہ انس کیا کر دیا. اف بولے تو یہ عام کہیں گے انس
کیا کر دیا؟ نہیں کہا مجھے 10 سال۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا بچپن گزارا، آپ غلام تھے خریدے ہوئے آپ کے، پھر آپ نے نام بھی دیے تھے زید بن محمد، اس لیے کہ اس زمانے میں عربوں کا طریقہ تھا غلاموں کو اپنا نام دیتے تھے، ان کے والدین نہیں پتا تھا۔ بعد میں قرآن کی آیت نے کہا کہ جو جن کے سگے سلبی باپ ہے انہی کا نام دو، تو پھر زید بن محمد کے بدلے ان کا زید بن حارثہ جو اصل نام تھا دیا گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارا نہیں یاد رکھی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ جانتے ہیں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک، اگر تاریخ پڑھی ہوئی تو پتہ چلیں گا۔ آج نوکروں کے ساتھ لوگ کیا کرتے تو غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اندازہ لگا لیجیے، جو خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں۔ تو پہلا رہنما اصول یاد رکھیے، کبھی مت ڈانٹیے، کبھی مت ماریے، اور اگر ڈانٹتے بھی اور مارتے بھی ہے تو تربیت کے لیے میجورٹی آف پارٹ لو اینڈ افیکشن، محبت، الفت، انسیت وہ کیجیے ان سے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ آپ جب ان سے محبت اور الفت اور انسیت کرتے ہیں تو ان کے پست حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آگے چل کے بڑے بڑے جو ہے نئے کارناموں کو انجام دیتی ہے نہیں ہے؟ جب پیار اور محبت والدین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوا آگے بڑھو، تو یہ بچہ جو آج چھوٹا ہے کل یہ والدین کی اس محبت اور اس بات کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ اور آج اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وہ کرتا تھا، یہی غلطیوں پہ سمجھایا گیا، سنوارا گیا، ڈانٹا ڈپٹا بھی گیا، تو ان اصولوں کے تحت اگر کیا جائے یہ غلطیاں کل اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بن جاتی ہے کہ کل تک یہ ایسی گڑبڑ کرتا تھا، آج ماشاءاللہ انوینشنز کرنے لگا ہے۔ وہی تو اس کی سٹارٹ تھی نا، وہ غلطیاں اس کی سٹارٹ تھی، یہ چیز کو اس نے ملا دیا اور ایک کچھ تو بھی نیا کام کر دیا۔ لیکن کل والد بولتے فخر ہوتا ہے میرا بچہ وہاں چلے گا، سائنٹسٹ بن گیا۔ کیسا؟ وہ بچپن میں ایسی گڑبڑ کرتا تھا، سائنٹسٹ بن گیا۔ تو اگر یہی بات آپ یاد رکھیں، آپ کی تھوڑی سی ہمت اس کو پستی سے اٹھا کے بلندی پہ لے کے چل جاتی ہے، آپ کا پیار اور الفت اس کو بہت آگے بڑھاتی ہے، اور یہی چیز جو اس کی پیار اور محبت، جو اس کی غلطیاں نہیں، جو اس کی کوتاہیاں تھی، وہ اس کو تبدیل کر کے اس کی اسٹرینتھ، مطلب اس کی ویکنیس اسٹرینتھ میں بدل جاتی ہے، اس کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے آپ کے پیار محبت سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی بھی اگر صحیح اصلاح کی جائے، یہ غلطیاں اس کے بعد آنے والی زندگی میں بہت کچھ نئے کارنامے اس سے نکلوا لیتی ہے۔ تو یہ فرق پڑتا ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے، بچوں کو مارنا نہیں ہے، مارنا کبھی بھی پارٹ آف ہمارا ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے، کیا تعلیم کا طریقہ تھا، چنے رکھتے تھے بغیر بنے ہوئے ساتھ میں۔ ارے چنے کا کیا تعلق تعلیم سے؟ ہاں، پھر جب ہم پڑھتے نہیں تھے نا، بولتے ادھر آؤ، پھر کان کے یہاں چنا لگاتے تھے اور پھر دباتے تھے، جان نکلے تک دباتے تھے، پھر جان نکلتی تھی یا پیشاب نکلتا تھا ہمارا، پھر ہم نے اس کے بعد سیکھ لیا کبھی ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ یہ ایجوکیشن کا میتھڈ غیر سنت طریقے پہ مبنی ہے، یہ کبھی بھی ایجوکیشن کا صحیح سسٹم نہیں ہو سکتا، ان اسلامک ایجوکیشن سسٹم۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ارے ہمارے استاد کیا استاد تھے، نلیاں سینک دیتے تھے ہماری، ڈنڈا لے کے مارتے تھے پنڈلیوں پہ، اور کیا پڑھے پھر ہم نے؟ ہو سکتا ہے درست ہو، سنت نبوی نہیں ہے تعلیم کے لیے یہ طریقہ اختیار کر۔ میں بھی سکسیسفل ہو کچھ لوگوں کے لیے، لیکن انسکسیسفل سٹوریز اگر آپ پڑھیں گے نا، ڈراپ آؤٹس کی سٹوریز جو نکلے اس تربیت اور اس نظم اور مار پیٹ سے، وہ زیادہ ملیں گی بنسبت سکسیس سٹوریز سے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی اور ہر بچے کو آکوپائی کر رہے ہیں، اور اس کو اس کے علم، اس کے تعلیم اور اس کے سمجھ کے اعتبار سے دے رہے ہیں، اور ہر بچہ، ہر صحابی کارنامہ انجام دے رہا ہے، کوئی جہاد کے میدان میں، کوئی تجارت کے میدان میں، کوئی حکومت کے میدان میں، سب کے سب، کوئی تفسیر کے میدان میں، کوئی فن حدیث کے میدان میں، سب کے سب کامیاب ہے، سب کے سب کامیاب۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام والدین کو یاد رکھنا ہے، محبت میجر پارٹ، مار بھی ہوں گی تو بھی تربیت کا پارٹ اور محبت کا ہی حصہ ہے وہ، نہ کہ ریونج اور بدلہ کی صبح سے تنگ کر رہا ہے، اب بتاتا ہے 2 مہینے سے بیمار تھا برداشت کر لیا، اب بتاتا دیکھو میں اب آیا تو موقع بدلہ لینے کا، کبھی مت کیجیے ورنہ بچے بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے آپ کیسا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی غلطیاں، بچوں کی حرکتوں میں دلچسپی لیتے، اور صرف اپنے نہیں، آپ سب کے ساتھ ہی معاملہ کرتے، دلچسپی لیتے، انٹرسٹ لیتے کہ بچہ کچھ غلطی کر رہا ہے، بچہ کچھ بول رہا ہے، آپ انٹرسٹ لیتے اور ان سے پیار محبت کرتے، اپنے اور دوسروں کے بچوں سے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں سے زیادہ بچوں اور گھر والیوں پر جو ہے رحم فرمانے والے تھے، بچوں اور گھر والیوں پر رحم فرمانے والے تھے۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر رحم، محبت، شفقت کرتے وہ 2 لوگ تھے، پہلے بچے اور دوسرے اپنی بیویاں، گھر والیوں سے مراد۔ سب سے زیادہ فرسٹ بچے اور دوسری بیوی، سب سے زیادہ آپ رحم کرتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پڑوسی ہے، السلام علیکم، کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے،
باس ہے، السلام علیکم باس، کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، دوست ہے، اور کیا چل رہا ہے، دوست ہے، گھر میں آتے کیوں یہ نہیں بنائی تو نے، نمک زیادہ کر دی تھی کل، یہ بیوی کے ساتھ سلوک. اور بچوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہے، بچے باپ کو دیکھ کے پہلے نکل جاتے رفع دفع گھر سے، تڑی پار، گھر سے دوسرے گھر میں، اوپر سے کود کے دیوار کے ادھر سے ادھر، چھت کے اوپر سے ادھر کے چھت سے ادھر کے چھت پہ، باپ سے ملنا ہی نہیں. حال یہ ہے دوسروں سے آپ مل رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے بچوں سے اور گھر والیوں سے تھے، باقی سب سے اس کے بعد. ہمارا معاملہ ہم سب سے اچھے اور پھر گھر والیوں سے اور بچوں سے سب سے برے ہیں. تو اگر کوئی انسان دوسروں سے اچھے سے اخلاق سے ملتا ہے اور گھر والوں سے اچھا نہیں ہے، وہ انسان سرٹیفائڈ ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں. یاد رکھ لیجیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے اقوال سے بھی ملتا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں، آپ نے حدیث میں فرمایا. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بیویوں سے اچھا، اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں سے، آپ نے فرمایا. تو کرائٹیریا ایک انسان کے اچھا ہونے کا اس کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک، اس کے بچوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے، نہ کہ عوام اور دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ سب سے زیادہ شفقت محبت کرتے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے لیا. گود میں لینے کے بعد اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں پیشاب کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دیا اور کہا پانی لاؤ، اور پانی سے اپنے کرتے کو دھو لیا. کیا کیا؟ کہا پانی لاؤ، دھو دیا. یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی کی آنکھ پہ پیشاب بچے کا. نہیں، آپ نہ غصہ ہوئے، نہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن ہوتا نا، یہ بل جو بولتے وہ اڑ جانا، ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ خالی مسکرائے، بلکہ اس بچے کی ماں نے کہا رے 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 اس نے غلط، آپ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اس بچے کو اپنے اس کی ماں کے پاس دیا، پانی لیا اور دھو لیا. سمجھے آپ بات کو؟ ہے نا. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اگر بچے پیشاب کر دے تو تربیت کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور مارنا نہیں چاہیے. اگر یہ درست ہوتا تو نبی کے فوراً ڈانٹتے اور بولتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرو جب پیشاب کرے، تو وہ ان کے پارٹ آف نیچر ہے. ہاں لیکن بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے پھر بھی سیکھ نہیں رہا ہے، تو پھر اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا سکتا ہے، وہ بھی محبت کے تحت ہی ہوگا، تربیت کا پارٹ ہوگا، نہ کہ ریونج اور بدلہ ہوگا. سمجھے آپ بات کو؟ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھے. اور وہ بھی جانوروں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا بچوں کے ساتھ، جیسا کچھ والدین کرتے ہیں جانوروں کے جیسا. غلطی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی، تھوڑی سی مار بھی ہو سکتی، لیکن وہ ان کی عمر اور ان کی صلاحیت کے تقاضے کے تحت ہے. سمجھ رہے آپ؟ بہت ہلکا سا، کیوں ایسا کیا؟ گھور کے تھوڑا دیکھ لیا کافی ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ پنچز دے رہے ہیں، لاتوں سے مار رہے ہیں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں، جہاں دل بولا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک، ویسا نہیں ہوگا. وہ بہت لمیٹڈ، بہت ہلکا، بہت ہلکا، جو زیادہ دل پہ لگے. بولنے کا مطلب یہ جسم پہ نہیں، ایسا ٹچ بھی کر دیا. کیوں ایسا کرتے تو بچہ دیکھیے ڈر جاتا، دل پہ لے لیتا، کہ دل پہ، کہ ان کی اصلاح ہو کہ نہیں میں نے غلط کیا، والد ناراض ہوتے، میں نے غلط کیا، والدہ ناراض ہوتی. تو زیادہ معاملہ جو ہے رحم اور شفقت کا ہوگا. اسی طرح صحیح ابن حبان کی اور جو ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے والد ملاقات کے لیے لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا. میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. تو اللہ کے رسول دوسروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، بلکہ آپ کا معمول تھا. ایک روایت میں آتا انصار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں نکلتے، ہم انصاری بچے کھیلا کرتے، اللہ کے رسول ہم کو سلام کرتے اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے. سمجھ رہے آپ؟ یہ معمول تھا آپ کا. آج ہم لوگ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، تو دوسروں کے بچوں کا کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کے سر پہ گلی میں ہاتھ پھیرتے. ہم پھیرتے کسی کے بچوں پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، کیونکہ ہم تو بہت ہائیجینک لوگ ہیں نا. ہم کو تو پہلے یہ سوچا تھی اس کے بال کتنے گندے ہوں گے، ہاتھ لگاؤں تو کیا کیا لگ جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ پیار محبت بھی ہمارا بہت ہر چیز اسکوپ کے اندر ہے، لمٹس کے اندر ہے، اور اننیسری ڈیولپڈ ہائیجین کے اندر ہے. صاف ستھرائی اسلام کا پارٹ ہے. لیکن اننیسری جو ہم نے ڈیولپ کر لیا نا، کہ کسی کو بچے کو بوسا بھی لے رہے تو اس کو ٹیشو پیپر لگا کے اوپر سے بوسا لے رہے، نہیں مے بی انفیکشیس ہو جائے بچہ اس کا، مے بی مجھے لگ سکتا ہے. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. نہیں ان کو جو ہے یہ نہیں بولے، حالت یہ ہم لوگوں کی اننیسری. آپ کیسے پیار کریں گے اس بچے کو؟ آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، آپ کو 100 خیالات ہیں آپ کے ذہن کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑا اہم پارٹ ہے، یاد رکھیے، پیار محبت اور شفقت کا. یہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہم نے اننیسری دنیا کو پتہ نہیں دیکھ کے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کر لی. جو سنت رسول سے لینا تھا تربیت تعلیم، وہ ہم پتہ نہیں کس چیز سے لے رہے. سمجھ رہے آپ؟ فلاں علامہ یہ فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حالت یہ ہو چکی. ہم غیروں کی تعلیم کو اپنے سے اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو سرمایہ ہے نا، جو چیز اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ چیز کو ہم بہت، اللہ رحم کرے، کمتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے جو ایک اور روایت آتی ہے جو سلام کے تعلق سے میں آپ کو جو بتا رہا تھا، وہ روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصار کے بچوں کے پاس سے گزرتے اور وہ کھیلنے میں مشغول ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے. ہمیں بھی چاہیے ہم بچوں کو سلام کریں. ادب یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، سنت یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں.
ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھوٹے کرنا چاہیے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ وسلم کرتے تھے بچوں کو کرنا چاہیے، اس سے بچے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بچے کو چوم رہے تھے، ایک صحابی آئے اور کہا، یہ شروعاتی دور کی بات ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے تو 10 بچے ہیں، 10، میں نے تو کبھی ایسا پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ تو بچوں پہ رحم نہیں کرتا نا، پیار محبت رحم ہے، سمجھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع کیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر گئے، ان کا لڑکا آیا، اس کو پیار کیا اور مانڈی بٹھایا، تو کہا کیا تو تیری لڑکی کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا اس کے ساتھ بھی کر ورنہ ناانصافی ہوں گی، 2 اولاد دونوں کے ساتھ کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول بچوں کو چوم رہے تھے، دوسرے بچوں کو چوم رہے تھے، اس نے دیکھ کر کے اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں تو کوئی بچوں کو چومتا نہیں ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا سنیے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں اس معاملے میں کہ تو یہ نہیں کرتا ہے، تیرے بستی والے قبیلے والے نہیں کرتے ہے نا۔ تو بچوں کو پیار کیجیے، الفت کیجیے، محبت کیجیے، نزدیک رکھیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے یہ رہنما اصول ہمیں ملتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیار محبت کرتے، ان سے مذاق کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کو؟ تو کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ یا اے ابو عمیر، کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ اے ابو عمیر۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، اس کا نام عمیر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پر انس بن مالک کے چھوٹے بھائی، بہت چھوٹے تھے وہ، ان کو کیا کہتے تھے؟ ابو عمیر، جن سے وہ خوش ہوتے تھے۔ بچہ ہنستا تھا، رے میں عربوں میں ابو کہتے ہیں، جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو ابو فلاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کسی کو لڑکا ہوگا، اس نے نام رکھا عبداللہ، تو ابو عبداللہ اس کا نام ہوگا، اس کی والدہ کو ام عبداللہ بولتے ہیں، کہ عبداللہ کی ماں، عبداللہ کا باپ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول ان کو مذاق سے بولتے تھے۔ اب بڑے بچے، اب چھوٹے بچوں کو اگر کوئی یہ پوچھا بیٹے آپ کی شادی ہوگی تو کیسا ہنستا ہو؟ اس کو سمجھتا ہے کہ میری شادی نہیں ہو سکتی ہے، انکل مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ابو عمیر، تو وہ شرماتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے، میری تو شادی نہیں، تو بچہ کہاں سے ہوگا مجھے عمیر؟ وہ چڑیا کا نام تھا عمیر، سمجھ رہے آپ؟ تو انس بن مالک فرماتے اللہ کے رسول اس سے مذاق کرتے۔ ایک مرتبہ آپ آئے، روز آتے تھے آپ ان کے گھر، روز، اور مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے، ہنساتے تھے میرے بھائی کو۔ ایک مرتبہ آئے تو یہ بڑے ناراض تھے، منہ لٹکا ہوا۔ آپ نے بولا کہ کیا بات ہے، آج منہ لٹکا ہوا ہے، کھیل نہیں رہے میرے ساتھ؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو عمیر اس کی چڑیا تھی وہ کل مر گئی وہ چڑیا، تو غم ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آج تو پھر یہ غم سے تھوڑا سا میری بات نہیں مانے گا، کل آتا ہوں ہنسانے۔ تو آپ جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ جاتے تھے بچوں کو ہنسانے کے لیے، ان کی سائیکولوجی کو سمجھتے تھے کہ بچہ آج غم سے آج چھوڑ دو، کل آتا ہوں ہنسانے کے لیے، چلے گئے آپ ریٹرن۔ تو یہ تو آپ کا حال تھا۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے ہیں، سوچتے ہیں آج لمبی نماز پڑھو، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے کی آواز آنے سے میں جانتا ہوں ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی جا کر، اس لیے نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ مطلب آپ سوچ رہے کہ آج لمبی صورت پڑھاؤں گا، بچے کی رونے کی آواز آئی، شارٹ کر دیا نماز کو۔ دیکھیے کتنے رحیم اور شفیق تھے اللہ کے رسول کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ کرتے تھے۔ اور یہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بچے نہیں آنا مسجد میں، بچے کی رونے کی آواز آ رہی، ماں چونکہ بچہ لے کر آئی ہے مسجد میں، جس کے نتیجے میں اللہ کو نماز چھوٹی کر رہے ہیں، اور رونے والا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر بچہ نہیں روتا ہے مسجد میں، 2-3 سال 4 سال کا بچہ روتا ہے، اس سے بڑا بچہ روتا نہیں ہے، مستی کرتا ہے لیکن روتا نہیں ہے۔ بچے آ رہے ہیں بچپن سے، تب بڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو حال یہ 10-10 15-15 سال کے بچے ہو گئے، پیچھے جا، چل پیچھے جا نماز میں صف میں، کیوں؟ تیرے کو عقل دار نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا۔ مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے 18 ایئرس میں ایڈلٹ ہوتا ہے، تو ان کو 18 سال کا سرٹیفکیٹ چاہیے، جب ووٹ دیں گا تو صف میں آگے بھی کھڑا رہیں گا، آگے چلو پیچھے، مونچھیاں نکل کر آئے، مونچھی سے کیا ہوتا ہے، چلو پیچھے۔ بالغ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو مونچھ کے بال آتے ہیں، بغل میں بال آتے ہیں، زیر ناف بال آتے ہیں، تو اس کا مطلب بالغ ہو گیا ہے بچہ۔ لڑکی کو حیض آ جائے، اس کا مطلب بالغ ہو گئی لڑکی۔ تو یہاں حالت یہ ہے، چلو پیچھے۔ تو پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں، بچپن میں ہکا لو اور بڑے ہونے کے بعد پکڑ کے لاؤ۔ آتا کیوں نہیں مسجد میں، آتا کیوں نہیں مسجد؟ تو بچپن میں ہکا لو، بڑے ہونے کے بعد پکڑ کے لاؤ۔ بچپن میں رکھو ان سے شفقت۔ اللہ کے رسول کی حدیث بچے سنتے ہوں گے نا کہ ہم چھوٹے تھے جب روتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دیتے تھے، کتنی ان کو محبت پیدا ہوتی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خیال رکھ رہے ہیں نبی ان کا۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا بچے آتے تھے، بچے آئیں گے تو کبھی رو بھی دیں گے، بچے آئیں گے تو کبھی پیشاب پیخانہ بھی ہوگا نا۔ چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے تو کچھ نکل گیا، ڈائپر سے نکل گیا، سہولت ہے پھر بھی ہوتا ہے، غلاظت کر دیا بچے نے مسجد میں، بولتے نہیں لانا، بار بار لے کر آتے، سنتے نہیں تم، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ وہ عرابی کو یاد کیجئے، مسجد میں بھی پیشاب کر دیا تھا آ کر، وہ تو بڑا تھا نا۔ آپ سب نے کیا کیا؟ اس صحابہ کو حکم دیا، پل جاؤ، دھو ان کے، ٹانگا توڑ کے نکال دو، قتل کر دو ان کو، کہ تو مسجد نبوی میں پیشاب
کہا کہ رک جاؤ، کرنے دو، روکو مت، تکلیف ہوتی ہے نا پیشاب رکنے سے، لیٹ اٹ بی. اس کے بعد کہا پانی ڈال دو، اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں پیشاب نہیں کرتے. یہ ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے جو نبی کی تھی. اس وجہ سے لوگ جو آپ کی جانی دشمن تھے آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے. جانی دشمن تھے ان کے جو لوگ، وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے تھے. نہ صرف آپ کے لیے، آپ کی ہر ادا پر جان دے سکتے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ پیار اور محبت، یہ انسیت کا معاملہ تھا. تو اللہ کے نماز شارٹ کر دیتے تھے. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے ایک فرض کو بچوں کے لیے، ہے نا. اسی طرح آتا ہے، آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت نہ کرے. وہ ہم میں سے نہیں. کیا فرمایا؟ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، بوڑھوں کی عزت نہ کرے. بچوں سے محبت پارٹ آف ریلیجن ہے، اسلام کا حصہ ہے. یہ دین ہی ایسا ہے، یاد رکھیے، اس کی خصوصیت ایسی ہے، اس لیے کہ ہیومن نیچر ہے، یہ دین انسانی فطرت ہے. تو پہلا اصول یاد رکھ لیا، محبت کا تقاضا زیادہ، لاڑ مار بھی ہوں گی، ڈانٹ بھی ہوں گی، لیکن بہت کم، مائنر پارٹ ہوں گے. اور بچے سیکھتے ہیں. اگر بچے اس سے نہیں سیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا کہ مارنے کا بھی بتا کے جائیے آپ، تاکہ بچے سیکھیں. آپ نے میجورٹی آف پارٹ سکھایا تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل بڑے بڑے کارنامے انجام دینے لگی، جس پہ محبت اور انصت سے اصلاح کی گئی تھی. اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہمت افزائیاں ان کو آگے اتنے بڑے بڑے میدانوں میں لے گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا اصول جو آپ کو یاد رکھنا ہے، گولڈن رول جو یاد رکھنا ہے، وہ یہ، خلوص دل کے ساتھ بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیجیے. اب مدرسہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مراد یہ کہ پہلے دین بیٹا اور پھر دنیا. یہ تربیت کا سیکنڈ پارٹ ہوگا ہمارے، کہ بیٹے ہر چیز میں پہلے دین اور پھر دنیا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے دنیا پھر دین. نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج ہم نے دنیا کو پہلے اور دین کو سیکنڈ رکھا. نتیجے میں یہ ہوا کہ دین بھی ہاتھ سے چلا گیا اور دنیا بھی ہاتھ سے چلا گیا. میرے بھائیو یاد رکھو، جن لوگوں نے دنیا کو نہیں دین کو آگے رکھا، اللہ رب العزت نے دنیا کو دھول چٹائی، دنیا ناک رگڑتے ہوئے ان کے پیچھے آئی. جن لوگوں نے دین کو آگے رکھا، دنیا ناک رگڑتے ہوئے دھول چاٹتے ہوئے پیچھے آئی. اور جن لوگوں نے دنیا کو آگے رکھا، نہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکے نہ آخرت میں ان کا کوئی معاملہ ہے. فرعون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، حامان اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، اور اسی طرح قارون اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. سب کچھ تھا، زمین میں دھسا دیا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ، جس کی چابیاں ایک بڑی جماعت لے کر چلتی تھی. ایک بڑی جماعت، صرف کیز. کوئی اگر یہ بولے کہ میں آ گیا ہوں، میرے ابھی لاکر کی چابی آ رہی پیچھے ایک گاڑی کے اندر بھر کے، تو اندازہ لگائی میری مالیت کا، میرے پاس کیا ہے اس کا اندازہ لگائی، ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال کے لیے چابی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو لاکر رکھتے ہیں خود کا؟ ایک لاکر کسی کے پاس، دوسرا اس کو دیکھتا لاکر ہے اس کے پاس، لے جا کے پتھر مٹی رکھتا ہوں، کیا ہے اس کے پاس؟ لاکر رکھ رہا. ایک ہے تو بڑی بات ہے، اس میں بھی اگر چھوٹے سائز کا اتنے بڑا اس سے بڑا تو آتا بھی نہیں لاکر. تو دنیا کا پوزیشن، چابی کتنی ایک. تو آپ اندازہ لگائیے قارون کے پاس کیا ہوگا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایک بڑی جماعت جس کے تعلق سے آتا 20 سے لے کر 80 لوگ جس میں ہوتے ہیں، وہ صرف کیز لے کر چلتے ہیں، چابیاں لے کر چلتے ہیں. اگر میں کہوں میں آ گیا ہوں، میرا اسسٹنٹ آ رہا ہے پیچھے چابیاں لے کر، تو آپ کیا ہے فیض بھائی کے پاس چابیاں لے کر آدمی چلتا ہے؟ پھر قارون کے پاس تو گزرے نا لوگ، دیکھیے نا ان کے نمونے، دیکھیے نا ان کے نمونے، کیا فائدہ ہوا. لیکن کیا فائدہ ہوا ان کو اس مال سے، اس دنیا سے؟ اسلام دنیا کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا پہلے دین اس کے بعد دنیا. سمجھا؟ بچوں کو وقف کر دیجیے اللہ کی راہ، اس معنی میں کہ ہر چیز میں مقدم دین. بیٹا دین، بیٹا دین، بیٹا یہ کتاب، بیٹا سنت، بیٹا رسول کا نمونہ، بیٹا شریعت یہ حکم نہیں دیتی، بیٹا یہ پہلے دین اس کے بعد دنیا. اگر یہ نظر میں رکھیں گے، میں کہہ رہا ہوں نا، دنیا ناک رگڑ کے پیچھے انشاءاللہ عزیز آپ کی آئیں گی. اور جن لوگوں نے صرف دنیا 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 کی، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، یاد رکھتا آپ کی کہوں گی، نہ فرعون کی ہوئی، نہ حامان کی ہوئی، نہ قارون کی ہوئی، نہ نمرود کی ہوئی، نہ شداد کی ہوئی، نہ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کی بھی نہیں ہوئی. یاد رکھتا آپ کی اور میری کیا. بڑے بڑے شاہان شان، جن کی جس کو کہیں گے بادشاہ، جن کی حکومت، جن کا مال و دولت کا کیا حال تھا، کہاں ہے آج؟ کہاں ہے؟ دفن ہے نا مٹی میں. اب ان کے اعمال ہی ان کے ساتھ ہے نا. آپ اندازہ لگائیے کیا کیا اسٹیٹس، کیا کیا لوگوں کے حالات تھے. ہندوستان کے ایک بادشاہ جن کا نام جو ہے شاہ جہاں تھا، مغلیہ دور کے ایک بہت مشہور گزرے ہیں. حالات یہ تھی کہ جی ڈی پی جس کو بولتے ہیں گراس ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہوتا ہے، مطلب ایک ملک کا جی ڈی پی ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. ان کے دور میں 33% تھی، مطلب ساری دنیا کا 33% پروڈکٹ انڈیا سے بنا کرتا تھا. آج انڈیا کی جی ڈی پی 0.3 ہے، 33%. اور مال و دولت کا یہ حال ہے کہ دنیا کی سب سے
بہترین اکنامی شاہجہاں کے زمانے میں تھی، اتنی زبردست اکنامی، اور ایسا سکہ تھا کہ 20 kgs گولڈ کے کوائنز ہوا کرتے تھے۔ کتنے کلو سونے کا سکہ ہوتا تھا؟ 20 کلو سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ سب سے بڑا کوائن بھی ایشو کیا، سب سے بہترین جی ڈی پی کسی ملک کے اس زمانے میں تھی تو انڈیا کی تھی شاہجہاں کے دور میں۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، کہاں ہیں لیکن آج؟ کہاں ہیں آج؟ مٹی نیچے، اعمال ان کے ساتھ ہے، باقی کچھ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بچوں کو سب سے پہلے وہ کیجیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جس نے اپنی اولاد کو ہر بار دین اور دین اور دین سکھایا، جس کے نتیجے میں دنیا اور دنیا اور دنیا ان کو ملتی رہی۔ اور مثال اسماعیل علیہ السلام کی ہے، پیدا ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے لے جاؤ بیابان میں، چھوڑ کے آ جاؤ اس بیوی اور بچے کو، لے کر چلے جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ ارے دنیا کا کیا ہوں گا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ، اور میری اتنی محبوب بیوی سے جو دوسری بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو اولاد ہی نہیں تھی زمانے سے، دوسری بیوی سے اولاد ہوئی اور مجھے چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے، لیکن دین کے لیے سب کچھ چلو چھوڑا ہے اس جگہ پہ۔ اللہ نے کیسا بدلہ دیا بچے کو، نبوت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے، چلنے کی عمر کو ہوتے، پہلے تو پیدا ہوئے تو چھوڑ کے آ گئے، چلنے کی عمر کو ہو تو کہا جاؤ چلو ذبح کر دو اس بچے کو، چلے گا ذبح کرنے، پھر دین مقدم۔ بچے سے کہا بیٹے میں کس مقصد سے آیا ہوں پتا ہے تمہیں؟ چاہتے تو خاموشی سے بھی ذبح کر سکتے تھے نا، تو کہا جو بھی ہو والد بتائیے، تو کہا انی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کرنا ہے۔ بیٹے سے مشورہ لے رہے، چونکہ بیٹا ہاجر جیسی ماں کی تربیت کرتی جائے، جو دین اور دین اور دین دونوں کے، باپ کے نزدیک بھی دین، ماں کے نزدیک بھی دین۔ بیٹا جواب دیتا ہے اے میرے والد تفعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو۔ بچہ چھوٹا ہے میاں تو حکم ہوا، تو بیٹے نے کہا اے میرے والد تفعل ما تؤمر، جو حکم ہوتا ہے کر گزر، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کرنے والا رہوں۔ کر لیا۔ تو یہ ہے دینداری کا نتیجہ، دینداری کو آپ آگے بڑھائیے۔ انس بن مالک کی والدہ کو یاد کیجیے، ام سلیم رضی اللہ عنہا، کیا نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، پھر بھی انس بن مالک کو لے کر اللہ کے رسول اس بچے کو اپنی غلامی میں رکھ لیجیے آپ۔ انس بن مالک نے آپ کی 10 سال جو ہے غلامی کی، ایک طرح غلامی مطلب خدمت کی، غلام نہیں تھے آپ، خدمت کی، لیکن والدہ نے کہا غلام بنا کے چھوڑتی ہوں۔ 10 ایئرس تک آپ نے خدمت کی، 10 سال میں اللہ کے رسول نے اف بھی نہیں کہا انس کو، سمجھ رہے آپ؟ تو ام سلیم کے نزدیک ایک نبی کی خدمت کرنا یہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل تھا، سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کو ایسی تربیت دیجیے، دین اول، دین اول، دین اول، سب سے پہلے بیٹا، اس کے بعد سب کچھ، اس کے بعد سب کچھ، سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ آپ مزاج بنائیں گے نا تو یہ بچے انشاءاللہ عزیز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، یہ بچے دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں۔ آئیے تیسری چیز جو رہنما اصول ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور اس کے اندر جو یہ دوسرے اصول میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز دنیا داری کی ہوتی ہے، بس وقت نہیں ہے کہ دنیا داری کیسے کیسے بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن ہم سکھا رہے ہیں دین داری کو ترجیح دیجیے، دین اول لائی یاد رکھیے، تو پھر دیکھیے کیسی اولاد نکلتی ہے ہماری۔ تیسرا اصول یاد رکھیے وہ یہ ہے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، کیا پھر کہہ رہا ہوں، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے اور دوسرے، پل پل۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، میں کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے کو دعا کرتے ہیں شرم آتی ہے یار، تھوڑی سی دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی ہے، جمتا ہی نہیں اپنے کو تو دعا دینا، تو جزاک اللہ بول تو جزا سمجھ جائیں جزاک اللہ بڑے، اللہ آپ کو اچھا کرے، مطلب دعا دینے بھی ہم تو شرم، تو اپنے بچے کو کہاں سے دعا دیں گے پھر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک روایت فرمایا باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی ہی نہیں ہے، ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ بات، باپ کی دعا، چونکہ باپ عموماً کم کرتے ہیں نا، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ جس کی جیتی جاگتی مثال ایگزامپل دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام، کوئی ایسا واقعہ آپ کا نہیں گزرے گا قرآن میں جہاں آپ نے اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی، جنریشنز کے لیے دعا کرتے تھے آپ۔ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی، فوراً دعا کی ہے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے بشارت دی تم کو بیٹا ہونے والا ہے، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بیٹا بڑا ہو گیا، دعا کرے اللہ اس کی ذریت، اس کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جب آپ نے پل پل اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور دیگر اولادیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا نہیں کی۔ نسلوں کے لیے کتنے دور اندیش باپ تھے، چونکہ ایک نسل کے لیے ان کا جد اعلیٰ، ان کا جو باپ ہوتا ہے وہ پوری نسل کا باپ ہوتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ان کے نسل میں جو آئیں گا ان کا بیٹا ہے نا، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہوتا ہے، پڑ پوتا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا، پردادا کے لیے اس کی نسل ہے وہ۔ سب کے لیے دعا، دوسروں کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے۔ ہم کہاں کرتے، اپنے لیے دعا ہی نہیں ہوتی ہم سے، تو نسلیں بچے کہاں سے آئیں گے؟
مزاج بنا لیجیے دعا کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیتی جاگتی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کتنی دعائیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام انبیاؤں کا، نیک صدیقین، صالحین اور اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے اور نسلوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثال دینا ہے تو پہلی مثال دوں آپ کو، پہلی مثال لیجیے آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ جب یہ پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ عبداللہ کو جو ہے دین کی سمجھ دے، فقہ فی الدین وعلم التاویل، اور عبداللہ کو تعویل قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اور ہم جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھے، اسی دعا کا نتیجہ تھے۔ تفسیر اس لیے تو ان سے لی جاتی ہے، رسول کی دعا تھی ان کو علم التاویل، اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ خوب بولا اور خوب عمر دے۔ انس بن مالک ان چند صحابوں میں سے جو سب سے آخری انتقال کر، سب سے لاسٹ انتقال کرنے والے صحابوں میں سے، سمجھ رہے بات؟ اور 100 سال سے زیادہ اپنے عمر پائی۔ دیکھیے آپ انس بن مالک ہیں، ساری دعائیں آپ کو تو اللہ کے رسول نے دعا دی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول بہت دعائیں دیتے تھے۔ آئیے یہ تو مشہور واقعہ تھا، ایک اور واقعہ سنیے۔ شعبۃ الایمان میں ایک واقعہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے پاس ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی گود میں بٹھایا، ایک بچے تھے ان کو گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا نام یوسف رکھا۔ ایک بچے کے پاس آپ گئے، ان کو گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کیا نام رکھا؟ یوسف رکھا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، عطا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے صائب بن یزید کو دیکھا، صائب بن یزید کو دیکھا، ان کے داڑھی کے بعد سفید تھے اور سر کے بال کالے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ داڑھی پوری وائٹ لیکن سر کے بال پورے کالے۔ تو میں نے کہا آپ کے سر کے بال سفید کالے رہ گئے، داڑھی پوری سفید ہو گئی، ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا، میرے والد اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، بارک اللہ فی، اللہ مطلب جب دعا کے لیے لائے تو آپ نے اس کو دعا دی، اللہ تیرے اولاد نے برکت دے اس بچے۔ تو وہ کہتے جہاں ہاتھ تھا نا، جب برکت کا لفظ ادا کیا تو میرے سر پر تھا، میں انشاءاللہ مرنے تک وہ نہیں ہوں گا، اور ان کے مرنے تک ان کے بال کالے ہی رہے، کہ نبی نے دعا برکت کی زندگی میں دی تھی لیکن ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ سر پر۔ تو کہا اب نہیں تو وہ پورے بوڑھے ہو گئے لیکن بال کالے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو برکت کی دعا تو ان کی پوری زندگی کے لیے تھی، لیکن ہاتھ چونکہ سر پہ تھا دیتے وقت، تو کہا میرا ایمان ہے کہ میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں، ان کے ہاتھ کبھی سفید نہیں مرنے تک، بارک اللہ فی۔ تو کہا جب ہاتھ یہاں رکھ کے برکت کی دعا دی تو بال کیسے پھر سفید ہوں گے میرے؟ تو آپ مرنے تک بال کالے ہی تھے۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے دعا دے رہے، کسی سر پہ ہاتھ رکھ کے، کسی گود میں لے کے، کسی کا نام رکھ رہے، کوئی آ رہا ہے تو وہ کرے، کوئی بچے کو کھجور تھنیک جس کو کہتے کھجور چٹا رہے ہیں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یاد رکھے سے ملتی۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، نسلاً ایجپشن ہے، حبشی ہے، دکھنے میں کالے، روایت میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید موٹے ہوٹھ ہے، چپٹے چپٹے گالے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہے، گھنگھرالے والے کرلی ہے جیسے افریقن لوگوں کے ہوتے ہیں، دکھنے میں انتہائی کالے ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں میں گود میں بیٹھتا تھا، ایک طرف جو ہے حسن بیٹھتے تھے اور ایک طرف میں بیٹھتا تھا۔ ایکوالٹی دیکھی، ہیومن ایکوالٹی۔ حسن نبی کی خاندان ہے، نبی کا نواسا ہے، اور ادھر اسامہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کو کھیلتے کھیلتے سینے سے لگا لیتے تھے، اور سینے سے لگا کر یہ دعا کرتے تھے اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، ان پر رحم کر۔ دعا دے رہے دیکھیے، ایک تو خود کا نواسا ہے تو خیر یہ تو نسل میں آ گیا، لیکن ایک دیکھیے نا وہ کہاں ہے آپ کا کوئی رشتہ دار، دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، تو یہ دعا ہوتی، سب کو دیجیے، بچوں کو دیجیے، اپنے دیجیے، دوسرے پل پل دعائیں دیجیے، اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں اس کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو پل پل دعا دیجیے، بس اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، سورہ حقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے، ایک دعا ہے، اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کیا ہوں اور میں فرمانبردار مسلمان ہوں، مجھے نیک کر دے، شکر ادا کرتا ہوں اپنی نعمتوں کا، اپنے والدین کو جو نعمتیں دی اللہ تو نے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو نیک بنا دے، اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور مسلمان۔ پل پل دعائیں کرے اپنے بچوں کے لیے، معمول بنا لیجیے۔ تھرڈ رول، فورتھ رول، گولڈن رول اولاد کی تربیت کا وہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے عملی کردار پیش کیجیے۔ یہ دعائیں بھی جب ہی کام اثر انداز کیجیے، عملی کردار مطلب باپ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ماں جو کہتی ہے دین کا وہ کرتی ہے، سچ بولو کا درس دیتے ہیں تو سچ بولتے ہیں،
جھوٹ مت بولو کہتے تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی چیز کو حرام کہتے تو عمل کر کے بتاتے ہیں، کسی چیز کو حلال کہتے تو عمل کر کے بتاتے ہیں، یہ بہت اہم چیز۔ تو ہم اگر آپ ہمارے بچے یہ مدرسے میں جا رہے، وہ اسکول میں جا رہے، یہاں پڑھ رہے، اور گھر کا ماحول کیا ہے؟ وہی جھوٹ، وہی بہائی، وہی جو ہے لپا ڈپی، اور وہی کینہ اور بغض کا ماحول ماں باپ کے اندر اور رشتہ داروں سے، تو پھر یہ بچے کیسے ہوں گے؟ پریکٹیکل ماحول دیجیے، پریکٹیکل ماحول دیجیے بچوں کو، جو آپ ان سے چاہتے ہیں نا خود عمل کر کے بتائیے۔ آج ہم لوگ بچوں سے چاہتے ہیں کہ بچے یہ بنے، بچے وہ بنے، میرا بچہ عمر جیسا بن جائے، ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو تم بھی تو بنو عمر جیسے پہلے۔ خالی بچے سے امید ہے میرا بچہ صلاح الدین ایوبی بن جائے جیسا بیت المقدس نے آزاد کیا تھا۔ میرے بھائی تم صلاح الدین ایوبی تمہارے بچے کو چاہ رہے، خود تو کوئی صفت اور خصلت لاؤ اپنے اندر۔ میرے کو تو مارکیٹنگ میں تو جھوٹ کے بغیر جمتا ہی نہیں، لیکن بیٹے تم سچے بننے والے ہو۔ ارے بچہ کیسے سچا بنے گا جب تم بول رہے ہو کہ تمہارے زمانے میں مشکل ہو رہا ہے اسلام پہ عمل کرنا، تو اس کا زمانہ جب آئے گا وہ تو اور سخت ہوگا فتنوں کے اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے۔ یہ بات تو گواہ ہے نا، پچھلی صدی میں جو برائیاں اور بہائیاں تھی، یہ صدی کی اس سے بڑھ گئی۔ اگلی صدی تو نہیں کہوں گا، اگلے اور 15 سال کو، اب 10 سال میں صدی کی اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، ہر 10 سال میں بہائی برائیاں بڑھیں گی۔ تو اس کا مطلب آپ یہ ایجاد دے رہے ہیں کہ وہ تو اور بگڑا ہوا نکلیں گا، نہیں نا؟ تو عمل کر کے بتائیے، اس لیے کہ بغیر آپ کے عمل کے یہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے عملی نمونہ بن جائے۔ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو اور نماز کو نہ ہے تو سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جائیے، 10 ایئرس تک نہ جائے تو پھر کیا تھوڑا مار سکتے آپ، یہ پہلو ہے، لیکن یہ بھی تربیت کا پہلو ہے، مار والا یاد رکھیے، بچے برا نہ مانے۔ آسلم نے تو آسلم بہت نرم اور شفیق اور رحیم تھے، لیکن بچوں کے معاملے میں تربیت کا جب معاملہ ہے تو تھوڑا بہت ہی سختیاں ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو کہا 7 سال کے نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، اور کیا کرو، 10 سال کے ہو جاتے تو بستر الگ، ماں باپ سے بھی الگ، اور آپس میں بھی بچے الگ سوئیں گے۔ اب سمجھیے آپ، ماں باپ سے بھی الگ اور آپس میں بھی الگ، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے بچے آپ کے، اب 2 الگ الگ چادریں ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ ہم غریب ایک ہی روم میں رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چادریں دونوں کی الگ ہوں گی، ایک چادر میں نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ برائی بہائی پھیل سکتی ہے۔ تو 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 ایئرس کے ہو جائے تو الگ کر دو، اور 10 ایئرس میں والدین سے بھی الگ سوئیں گے وہ، اور 10 ایئرس کے بعد آپس میں بھی الگ سوئیں گے۔ ہو رہا ہے یہ نظم ہمارے پاس؟ یہ تربیت کی مرحلے جو سختی کے، وہ تو ارے اتنا چھوٹا میرا بچہ بھی تو 12 سال کا ہے، میرے بغیر تو سو ہی نہیں سکتا، میرا پلو لے کے سوتا اپنے ساتھ وہ۔ اب وہ پلو لے کے سوئیں گا تو آپ کا شوہر کیسے سوئیں گا آپ کے ساتھ؟ جہاں سختیاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں سختیاں کر لی ہم نے، سمجھ رہے آپ؟ 7 سال کا ہوگا تو بیٹے اب الٹیمیٹم آپ کا شروع ہو گیا، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو الگ سونا ہے، اب آپس میں بھی الگ سونا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جہاں سکھانا ہے وہاں جہاں سختیاں ہیں وہاں نرمیاں ہیں ہمارے پاس، اور جہاں اسلام میں نرمیاں وہاں اتنی سختیاں کسی کو انتہا نہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، یاد رکھیں۔ تو یہ پریکٹیکلی سکھایا جا رہا ہے، لے جاؤ مطلب خود بھی جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ نماز کو، بستر الگ کرو۔ اسی طرح پریکٹیکلی کچھ چیزوں سے روکنا بھی ہے آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے راستے سے کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال کے چاٹنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈالی آپ کی اور نکالنے لگے۔ بچے کیسے ہوتے ہیں نا، دانت نہیں کھولتے، وہ کرنے لگے، آپ سے اندر ہاتھ ڈالنے لگے نکالنے کے لیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کھجور تو ہے، کیا ہوا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہم آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، چونکہ وہ گرا ہوا کھجور ہے، صدقے کا ہو سکتا ہے، اور یہ میری نسل سے ہے، آل محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے، مطلب حرام ہے، لہٰذا نکال۔ اور آپ نے نکال کر پھینکا ہی اس کو، کی نہ سختی، جہاں ضرورت تھی کی نہ، حلال حرام کا مسئلہ تھا نا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، صرف ان کو عطیہ تحفے دیے جا سکتے ہیں، سختی معاملہ حرام حلال کا ہے نا، نکالا نا، یعنی کا چھوٹا جان دو، کھا لو بیٹے یہ بار، اگلی بار نہیں، غلط تو غلط۔ تو سختیاں بھی تھی تو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، نرمیاں بھی تھی تو تعلیم اور تربیت کے لیے، ہر پہلو آپ کی زندگی کا اسی لیے یاد رکھیے، لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیے۔ اسی طرح اتنا پیار بھی نہ کرے جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں جب سے کہ آپ بگاڑ دے بچوں، ٹھیک ہے؟ جو پیار ہے یہ بھی لمٹ میں ہے، اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ تو بہت لمٹ میں، بہت لمٹ میں۔ وہ پیار جو ان کی ترقی میں فائدہ مند ہو، یہ اصل پیار ہے۔ وہ پیار جس سے بچہ بگڑ جا رہا ہو، یہ پیار نہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے، آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا، تو کسی نے ایک بار مثال میں کہا صبر کا پھل تو میٹھا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ صبر کر تو سڑ جاتا، بولے مطلب ایکسس کوئی چیز میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کوئی آدمی آپ کے گھر پہ قابض ہوگا، بولے صبر کر رہا ہوں میں، یہاں نہیں چلیں گے، جلدی نکالو نہیں تو مشکل پیدا کریں گا بعد میں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ مثال کے ذریعے سے ایکسس نہیں ہونا، کوئی بھی چیز اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے، یا جس کو بولیں گے زائد نہیں ہونا۔ تو محبت کا پہلو تو بالکل 90% 95% ہمارا حاوی ہے، لیکن وہ بھی ایسے لمیٹیشنز کے ساتھ کہ محبت بچے کو بگاڑ نہ دے۔
بگاڑ نہ دے. اور سختی کا پہلو بھی ہمارا جو بھی ہے 5%, 2%, 3%, یہ بھی وہی ہے, اتنی سختی جس سے بچہ تعلیم و تربیت پائے, نہ کہ جو ہے اور بگڑ جائے. ورنہ زیادہ سختی سے بچہ بگڑ جاتا ہے. آپ کسی بچے کو بولیں گے تم کو ننگا کر دیتا میں اگر تم نے یہ کام کیا, تو اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں, جبکہ اس کو سمجھ آ گئی. جب وہ ننگا ہوگا تو وہ آپ کی کبھی زندگی میں عزت نہیں کریں گا. بہت سے لوگ ایسی بھی سزا سے بچوں کو ننگا کر دیتے ہیں, اچھی بات نہیں. اگر اس کو سمجھ ہے, وہ اپنی شرمگاہ چھپانا چاہتا ہے, تو ننگا کرنا آپ کے لیے حرام ہے, اور اس سے آپ کی عزت اس کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتی ہے, چاہے آپ ماں باپ ہو چاہے کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو لاڑ پیار بھی وہ سب لمٹ سے آتا ہے. کہ اسلام میں افراط و تفریط نہیں, زیادتی کمی نہیں, جتنا چاہیے اتنا. 100 واٹ کے بلب کو 100 واٹ کرنٹ دو, 50 واٹ کے بلب کو 50 واٹ کرنٹ دو, 5 واٹ کے بلب کو 5 واٹ کرنٹ دو. جس کو جو چاہیے وہ دیتا ہے اسلام. سمجھے آپ؟ تو آپ کے بچے کی فطرت, طبیعت, مزاج کے اعتبار سے کتنا آپ کو دینا ہے اس کو محبت, اور کتنا دینا ہے اس کو, سمجھ رہے آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 5واں رہنما اصول جو بچوں کی تعلیم تربیت میں فائدہ مند ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ بچوں کو واعظ اور نصیحت, محبت کیجیے, اتنی نہ سڑنے والی نہیں بلکہ لمٹ میں. سختی بھی ہو سکتی ہے لمٹ میں. دوسرا کام یہ کرنا ہے, ہم نے جو دیکھا کہ محبت کے بعد جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے جس سے بچے جو ہے نیک نکلتے, اچھے ہوتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہیں, وہ ہے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا. تیسرا پھر ہم نے دیکھا کہ پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کرنا. چوتھا ہم نے جو بات ابھی دیکھی وہ ہے عملی نمونہ دینا. اب 5واں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں عملی نمونہ کے بعد, وہ ہے واعظ و نصیحت. مطلب باپ پریکٹیکل بھی ہے, باپ محبت بھی کرتا ہے, باپ نے دین کی طرف ان کو بھی کیا, لیکن اب نصیحت ضروری ہے بچوں کو, اس لیے کہ بچے غلطی کرتے ہیں اور ان کو کنٹینیوسلی دے نیڈ ریمائنڈرز. نصیحتیں ان کو کنٹینیوسلی رکھتے ہیں. نصیحت دیں تو خلوص سے دل کے ساتھ جب آپ بچوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, عملی نمونہ بنتے ہیں, تو اب نصیحت کا پارٹ بہت امپورٹنٹ. کنٹینیوسلی ان کو گائیڈ کیجیے, بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو, بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو, بیٹے یہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو, بیٹے یہ مت کرو مت کرو. ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے میرا بچہ خود سے کیوں نہیں سیکھا, مطلب بچے ہے وہ, ہم سمجھتے بچے نہیں روبوٹس ہے وہ, پری پروگرامڈ. جانور پری پروگرامڈ ہوتے, معلوم. جانور جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے ان کو اللہ رب العزت ساری سمجھ دیتا ہے, معلوم. آپ پری پروگرامڈ ہوتے ہر جانور. شیر ہے, شیر کا بچہ کتنے دن میں اپنے مان سے وہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے, معلوم آپ کو. 2 4 مہینے تو پڑا ہوا رہتا ہو, آنکھ بند کر کے. 1 مہینے بعد آنکھ کھولتا ہے, ایک پھر دوسری آنکھ کھولتا, پھر اس کی ماں یہ گھر سے وہ گھر, وہ گھر سے وہ گھر لے جاتی. 2 3 4 مہینے میں لڑکھڑاتے ہوئے بھی اپنے وہ مان جو ہوتی ہے نا, بل جس میں وہ رہتے ہیں آرام سے, اس سے نکلتا ہو باہر, ہے نا, اپنی ماں کے ساتھ گھومتا. اور ہرن کا بچہ کتنی دن میں بھاگنا سیکھ لیتا آپ کو بتائیں؟ ہرن کا بچہ پیدا ہوتا, 15 منٹ میں کھڑا ہونا سیکھتا, آدھے گھنٹے میں تو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے فل لینتھ بھاگتا ہو. تو یہ شیر کے بچے کو کون بتاتا کہ بیٹے تم تو شیر کے بچے ہو, کون چڑھنے والا تم کو, 4 مہینے کے 4 سال پڑے رہو, تم کو کون چڑھے گا. اور ہرن کے بچے کو کون بتاتا کہ تم کو تو پیدا ہوتے ہی بھاگنا ہے, ورنہ تمہارے لیے تو شیر, چیتے, لگڑ بگے سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پیدا ہوتے حملہ ہو جائیں گے نا. سب سے نازک, سب سے آسان شکار جانوروں کے لیے کون ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوئے نئے بچے. تو ان کو کون سکھاتا پیدا ہوتے ہی بھاگنا؟ جانور پری پروگرامڈ ہوتے ہیں, اللہ ان کو پہلے سے پروگرامنگ کر دیتا. تم کو اٹھ کے بھاگنا ہے, تم آرام سے ہوتے رہو, تم کو مسئلہ نہیں, تم شیر کے بچے, ٹھیک ہے, پری پروگرامڈ ہوتے ہیں, ہے نا. ہاتھی کو کبھی کسی نے تیرنا سکھایا کہ بھاؤ سوئمنگ پول میں کلاسز لگاؤ, تیرنا سیکھو, اس کے بعد جاؤ؟ ہاتھی پانی ملتے تیرنا شروع کر دیتا ہے نا. بہت سی بار ہوتا ہے ہمارے بچے گھر میں, وہ کبھی ہوتا ہے نا پنجرا لگاتے چوہا پکڑنے کے لیے. اب چوہے کو پکڑتے بولتے اس کو دردناک موت دیں گے. کون سی موت؟ پانی میں ڈبا کے ماریں گے, لے جا کے نالے میں ڈالتے, وہ سب پیچھے پلٹتا اور تیرنا شروع کر دیتا. ارے اس کو تو سوئمنگ آتی پہلے سے. بچہ سوچتا, ہم نے سوچ رہے ڈوب کے مر جائے گا, یہ چوہا تیرنا جانتا ہے, فرسٹ کلاس تیرتا ہوں, نکل جاتا ہوں. آم کو جھٹکا دیا, باہر نکل کے کچن آ گیا, بولتے رہے یار اگلی بار اس کو چلا کے ماریں گے, خطرناک ہے, تو بھاگ جا رہا ہے. پری پروگرامڈ ہوتے ہیں. انسان پری پروگرام پیدا نہیں ہوتا. ان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی, لیکن ان کو چیزیں آتی نہیں, ان کو سکھانا پڑتی ہے. تو کنٹینیوس آپ گائیڈ لائنس دیں. اور والدین ایک سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں بچوں کو گائیڈ لائنس دینے میں, کیا ہے بتاؤں آپ کو میں؟ بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کیا نہیں کرنا, بچوں کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کیا کرنا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آپ بولیں گے ارے نہیں ایسا کیسا غلطی ہے, نہیں کرنے والی بھی چیز تو امپورٹنٹ ہے نا میرے بھائی, لیکن کیا کرنا نہیں سکھانے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. چاک سے دیوار پہ مت لکھو, چاک دیوار خراب ہو جاتی, ٹھیک ہے امی چاک سے لکھو. پین سے دیوار پہ مت لکھو, دیوار خراب ہو جاتی, ٹھیک ہے امی پین سے بھی نہیں لکھتی, ٹھیک ہے. یہ چیز مت کرو, وہ ایسا ہو جاتا. وہاں مت بیٹھو, یہ ہو جاتا. وہ مت کھاؤ, وہ فلاں ہو جاتا. یہاں مت جاؤ, یہ ایسا ہو جاتا. وہ آنٹی کے پاس مت جاؤ, وہ فلاں ہو جاتا. یہ مت کرو, وہ ایسا ہو جاتا. تو بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا. کروں تو کیا کروں, پھر کروں تو کیا کروں, دنیا میں کیوں لایا آپ نے میرے کو؟ ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے, ہر چیز صرف میرے کو نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے اس کو نہیں پتا ہے. دیکھیے آپ خود دیکھیے, آپ بچوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں. یہ مت کرو, یہ مت کھاؤ, یہ مت بیٹھو, یہاں مت پیو, یہ مت کرو, یہ مت کھاؤ, وہاں مت جاؤ, یہ بولتے ہیں نا. تو یہ بچوں کو سب سے نقصان دہ چیز ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, چاک سے وہاں مت لکھو, یہاں بورڈ پہ لکھو. پین سے وہاں چھرے مت مارو, یہ کاغذ پہ آپ کے لیے اسپیشل یہاں چھرے مارتے بیٹھو. وہاں مت کھیلو, یہاں کھیلو.
یہ چیز سے مت کھیلو، یہ چیز سے کھیلو، ایسا مت چلاؤ، ایسا چلاؤ، یہ مت کھاؤ، ایسا کھاؤ، یہ کھاؤ۔ آپ دیکھیے ٹھنڈا مت کھاؤ بیٹا، اس لیے کہ آپ کو بخار ہے نا، زکام آ جاتا، آپ ابھی جو ہے کچھ ویفرز وغیرہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، یہاں مت کھیلو، یہاں کھیلو۔ دیکھو آپ یہاں کھیل رہے نا، یہ تو بیڈ روم ہے، اچھی بات نہیں ہے، آپ اوپر چھت پہ جا کے کھیلیے، یا بازو گراؤنڈ ہے وہاں کھیلیے، یا صبح ہم اٹھیں گے تو مردانے میں تھوڑی چیزیں ہٹا دیں گے، آپ وہاں کھیلیں گے۔ ان کو آپشن ہو، نیکسٹ آپشن ہونا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے؟ وہ ضد کر رہا آپ سے کہ یہاں جانا ہے، تو بولیے ابھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بعد میں جائیں گے۔ آپشن دینا، نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں، ہاں نہیں جائیں گے ابھی، بعد میں جائیں گے۔ ان کو بتانا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ صرف وہ بولتے جو نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے نہیں بولتے ہم۔ دیکھ لیے آپ سب سوچیے، سب سوچیے، آج تک یہی معاملہ رہا۔ نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے، خوب نصیحت کیجیے، پل پل نصیحت کیجیے، اس کے نتیجے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں۔ اور نصیحت کے بارے میں کیا کہوں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت کی، اس کے رب کو نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب میں اس شخص کے نام سے ایک سورہ بھی نازل کر دیا، اور اس کی پوری نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو دی اس کی کاپی کر دی، سورہ لقمان۔ آپ پڑھتے جائیے، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کو لقمان کی وہ نصیحت اپنے بیٹے کو اتنی پسند آئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے، کسی نبی کے لیے، لیکن لقمان کی نصیحتوں کو جو بیٹے کو کی باقی رکھ دیا، تاکہ یہ نصیحتیں میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو دیں۔ تو لقمان کی نصیحتیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ بچوں کو انہوں نے کیا دی؟ ہم کو تو پتا بھی نہیں لقمان نے۔ اچھا لقمان بہت حکیم تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے۔ ہاں وہ حکیم تھے، دوائیں بناتے ہوں گے، دوائیں دیتے ہوں گے لوگوں کو۔ وہ حکیم وہ اس میں اعتبار سے تھے، حکمت، ان کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کو تو ہر حرف موتی، ہر لفظ موتی ہے لقمان علیہ السلام کا، اس لیے تو اللہ نے کلام میں نقل کر دیا۔ کیا ہے وہ نصیحت؟ بس ہم کو بھی دینا ہے بچوں کو۔ اگر یہ آپ نے نہیں دی، اس کا مطلب آپ نے بیسک حقیقت ادا نہیں کیا اپنے بچوں کو۔ اب تو جو قرآن نے دیا کہ ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو لقمان کی شکل میں، ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، اور ایک ماں باپ کی نصیحت اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ اور صحابیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی شکل میں نہیں دیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، آئیے وہ نصیحت اتنی رکھتا ہوں، باقی تو بہت ہے آپ سب نے جو دی۔ قرآن نے ایک جو نصیحت دی، آئیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ بیٹا چھوٹا ہے، شاید تفصیلات چونکہ نہیں ملتی، ہم نہیں بتا سکتے کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک، بیٹے کو نصیحت کرے، میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ کہاں سے شروع کریں گے آپ نصیحت؟ عقیدہ توحید سے شروع کریں گے۔ لقمان علیہ السلام نے کی نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تم لوگ بس توحید اور شرک، توحید اور شرک، کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ تو یہاں لقمان بھی وہی شروع کر رہے ہیں، توحید۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم۔ تو عقیدے سے شروعات کریں۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک عظیم ظلم ہے۔ پیارے بیٹے آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، پیارے بیٹے تیرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تیرے اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، تیرے رب پر چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا علیم اور خبیر ہے جو زمین و آسمان میں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو نکال کے وہ سامنے لا سکتا ہے، اور بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ بندے کے سامنے اس عمل کو پیش کر دے گا۔ میرے بیٹے کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تم کہیں بھی کوئی غلط کام کرو، اللہ لانے والا قیامت دن تم کوئی بھی چھوٹا چھوٹا صحیح کام کرو، اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گا۔ میرے بچے اس بات کو یاد رکھنا۔ تیسری نصیحت کرتے اور آگے فرماتے ہیں، پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ اے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ چوتھا بات کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا میرے بچے، برائی سے روکنا۔ پانچویں بات کہتے ہیں، اگر حق کی دعوت دیتے ہوئے تجھے کوئی دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے ہے بچے، تو اس تکلیف کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا، اور یہ عزم الامور بہت بڑے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا حق کی بات۔ پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں چھٹی بات، اے پیارے بیٹے لوگوں پر جو ہے بے رخی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا۔ وہ کیا ہے میرے سامنے؟ بے رخی اس کو بولتے ہیں، چہرہ پھیر لینا۔ میرے بیٹے بے رخی نہ کرنا۔ بچوں میں آ جاتی نا باپ داداؤں کی مال و دولت، عزت، شوکت، عظمت دیکھ کر کے ہم تو یہ خاندان سے اکڑ آ جاتی۔ تو لقمان علیہ السلام بڑے بیٹے میں لقمان ہوں، لوگ مجھے دانا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکڑ رکھنا، لوگوں سے منہ پھیرنا۔ میرے بچے لوگوں سے منہ رخ نہ پھیرنا۔ ساتواں فرماتے اور نہ ہی اللہ کی زمین پر کبھی میرے بیٹے اکڑ کر چل۔ بچوں میں تکبر آ جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا، دیکھ دیکھ بیٹے اکڑ کر مت چلنا کبھی اللہ کی زمین پر۔ آٹھواں فرماتے ہیں اپنی چال میں بیٹا میانہ روی رکھنا، بہت تیز بھی نہیں، بہت ہلو بھی نہیں، ہر کام میں خرچ زیادہ بھی نہیں اور خرچ کم بھی نہیں، عبادتوں میں اتنا زیادہ کہ بعد میں چھوڑ ہی دے، ایسا نہیں، میانہ روی رکھنا میرے بیٹے، مڈل موسٹ پاتھ کو اختیار کرنا بیٹے، ایک وسط زندگی گزارنا میرے بیٹے۔ اور پھر کہتے ہیں رکھتے ہوئے اپنی آواز کو میرے بچے پست رکھنا، کبھی بھی چیخنا چلانا مت۔ اور آگے کہتے ہیں نویں بات، بیٹے چیخنا چلانا مت، اس لیے کہ گدھوں جیسا انسان کو ہونا زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے نا۔ بچہ آپ کو چلا رہا ہے
تو آپ بول رہے دوں گا تیرے ایک منہ پہ پھوڑوں گا تیرا منہ. ماں جواب دیتی, باپ رہا تو بولتا ایک دوں گا بیٹا, آپ چلا تو صرف. اس کے بدلے میں اگر کوئی بولے ایک گدھا جو ہے نا وہ چلا رہا تھا سڑک پہ, بہت تیز آواز آتی ہے, اسے اریٹیشن ہوتا, تو اگلی بار وہ چلا ممی کر دیتا ہوں. تو اس کو یاد آتا ابا کیا بول رہے تھے, گدھا چلاتا. اس کو گدھا نہیں بولے ابا نے کبھی, ابا کیا بول رہے ہیں, ایک گدھا چلاتا. چونکہ آج کل بچے بہت ہوشیار, آپ بولیں گے بیٹے تم گدھے چلا رہے تو بولتا گدھے کا باپ کون رہتا. مسئلہ یہ بھی آج کل ضرورت ہی نہیں, ان کو ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, بیٹے ایک گدھا چلا رہا تھا راستے میں, بہت تیز آواز تھی اس کی, اور سب لوگ دور ہو جا رہے تھے گدھے کی آواز. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا بچہ نہیں سمجھیں گا؟ بچے پیریبلز سیملیز کو جو مثالیں دی جاتی نا ایسا کیچ کرتے ہیں صرف. ارے سہمات ہے, گدھا چلاتا ہے, لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں, میں بھی چلا رہا ہوں خاموش. تو کہا میرے بیٹے چلا رہا مت, اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی. کتنی پیاری پیاری 9 نصیحت ہے, اور اس 9 نصیحتوں میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 4 بار کہا ہے میرے پیارے بیٹے, یا بنیا یا بنیا یا بنیا, 4 بار کہا اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے. آپ بولیں گے اتنا بولوں گا تو میرا بیٹا لاڑ میں سڑ جائے گا. نہیں, آپ تربیت نہیں دے رہے اس کے, اس کا 4 بار کہا پیارے بیٹے ادھر آؤ, آؤ بچے ادھر آؤ, بہت اچھے آپ, چلو ادھر آؤ, یہ بول کے بلائیں گے آپ. کون ہے وہ جو گندگی کر کے رکھا ہو, گندا بچہ کہاں ہے, اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ کہاں ہے وہ میرا اچھا بچہ جس نے یہاں گندگی کر کے چلے گیا؟ دونوں میں فرق ہے جملوں میں. ایک میں آپ اس کو برا بول رہے, دوسرے میں اس کو آپ اچھا بول رہے, لیکن اس سے غلط کام ہو گیا. بول یار وہ میرا بیٹا بہت اچھا لیکن آج غلطی کر دیا, کہاں ہے وہ؟ اب اس کو بولے کہاں ہے وہ غلطی کرنے والا, ہمیشہ کرتے رہتا, ادھر آؤ. اس کے بدلے آپ بول رہے بچہ بہت اچھا ہے میرا, آج غلطی ہوگی, کہاں ہے وہ ذرا غلطی کرے, کہاں چھپا ہوا ہے. آپ اس کو سکھانا یاد رکھیے. نصیحت نصیحت, ویسے نصیحتیں بہت ہیں, میرے پاس وقت نہیں نصیحتیں لینے کا, لیکن ایک نصیحت جو قرآن سے تھی میں نے رکھ دی. اتنی نصیحتیں کیجیے, اتنی نصیحتیں کیجیے ان کو کہ ان نصیحتوں سے وہ غلطیوں کی طرف کم جائے, اور اس کے بعد بھی وہ غلطی کریں گے, اس لیے کہ کلو بنی آدم خطا, آدم کی اولاد خطا کار ہے, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو جب میں کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں معافی دے دے اللہ, تو بچے بھی دعا, جب بچے بھی غلطی کرتے ہیں تو ہم بھی معاف کریں اور سکھائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں ان کو, کوئی بھی غلطی ہوئی, انکل ہی کانچ توڑے نا, کوئی بات نہیں, انکل کو بول رہے بیٹے آپ کو جو ہے نا اجر دیں گے انکل کو, آپ نے اچھا کام کیا. یہ نہیں ہوگا, آپ بولیں گے بیٹے وہ کانچ آپ نے توڑے, بہت غلط کیا, انکل سے معافی مانگی. بہت لوگ الٹی تعلیم دیتے ہیں نا, نہیں انکل کو اجر ملے گا نا بیٹے, آپ تکلیف دے رہے ہیں ان کو. تو اسلام میں تو ہر چیز کا اجر ہے نا, تو آپ تکلیف ہے وہ اجر ملے گا, ایسا نہیں. سکھائیں گے ان کو, تربیت دیں گے, ضرورت پڑنے پر ضرب ماریں گے بھی ان کو کہ یہ غلطی ہوئی, 3rd ٹائم تھی, اب ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو نصیحت بھی کرے, مارے بھی, اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس باپ پر جس کے ڈر سے بچے نماز کو, سمجھے آپ, استعمال نہیں لیکن ڈر کی وجہ سے, نہیں ابا وہ کریں گے, سمجھے آپ, یہ ڈر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک, اب اس کے یہ 5 رہنما اصول تھے جو میں نے رکھے. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ 5 مختصر فائدے شارٹ میں رکھ دیتا ہوں. پہلا فائدہ, جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں, ان رہنما اصول اور گولڈن رولز کے مطابق کریں گے, تو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا. فائدے سے انسان کو بہت لالچ آتی ہے, ارے یہ انویسٹمنٹ پہ یہ فائدہ ہو, تو آدمی بولتا کرو کرو جلدی, اس لیے کہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اولاد, مال کے انویسٹمنٹ کا سمجھ میں آتا ہے, اولاد کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں. چلیے, خاندان اور والدین کی نیک نامی میں اضافہ, خاندان اور والدین کے نام میں اضافہ ہوتا ہے. نیک نامی, ماشاءاللہ کیا بچے ہیں ان کی, اچھی تربیت, گولڈن رولز کو فالو کر کے جو ہوتی ہے, گولڈن پرنسپلز کو لوگ نام لیتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں. ہم یہ نام لینے کے لیے نہیں کر رہے, یہ بات یاد رکھیے, لیکن یہ تربیت کرنے سے آٹومیٹیکلی نام ہوتا ہے, کر رہے نہیں ہم اس کے لیے. یاد رکھیں, تو بولیں گے فائز میں نے کیا سکھایا اصول, نام بڑھانے کے لیے نہیں, یہ نیچرل ہے. کوئی آدمی اگر ایماندار رہا تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو, کیا ایماندار ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایمانداری اس لیے کیا کہ لوگ نام لینا؟ اگر اس نے اس لیے کیا تو پھر تو اس کو اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ ایماندار ہونے سے اس کا نام ہوتا ہے تو نیچرل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے, آپ کے بیٹے عبداللہ ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کوئی تم میں سے مجھے جواب دے کہ کون سا ایسا ایک جھاڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے. صحابہ چپ, پن ڈراپ سائلنس, کس کو بھی جواب نہیں مانا. پھر آپ نے کہا نہیں پتا, تو کہا واللہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول کو معلوم, ہم کو تو نہیں پتا. تو کہا کھجور کا جھاڑ. جیسا کھجور کا جھاڑ ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے, مسلمان بھی ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے. کھجور کے جھاڑ کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے, نہ کھجور ویسٹ جاتی ہے, نہ سوکھی کھجور ویسٹ جاتی ہے, نہ اس کی گٹلیاں ویسٹ جاتی ہے, نہ اس کے ٹہنیاں ویسٹ جاتی ہے, نہ اس کا قلم ویسٹ جاتا ہے. سمجھیا, کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جب مجلس میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے نکلے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو, تو عبداللہ نے کہا اے والد, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا نا تو میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا, اس کا جواب کھجور کا جھاڑ. تو کہا بیٹے وہاں کیوں نہیں تم نے جواب دیا, اگر تم وہاں جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. سمجھ رہے آپ, اگر عبداللہ جواب دیتے تو باپ کو خوشی ہوتی بیٹے نے جواب دیا, اور ظاہر سی بات ہے خوشی کے ساتھ کیا ہوتا, بچے کی تعریف ہوتی تو باپ کو اس سے خوشی ہوتی. تو اگر بچے کی کوئی تعریف کرے تو باپ کا خوش ہونا فطری ہے, اس میں کوئی انیچرل, اور یہ کیا تعریف کرے تم خوش ہو رہے, یہ تو غلط ہے. نہیں, یہ نیچرل. اس لیے کہ حضرت عمر نے کیا کہا, بیٹے اگر تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. اور ظاہر سی بات ہے جب جواب دیتے تو تعریف بھی ہوتی. جب ایک نے بھی جواب نہیں دیا اور ایک بچہ جواب دے گا تو تعریف بھی ہوں گی, نیچرل ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا بیٹے تم نے نہیں کیے جواب دیے, اس لیے کہ تم جواب دے تمہاری تعریف ہوتی, اسلام میں تو آرام میں تعریف ایسی لینا, نہیں کہا, خوشی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کا نام ہوتا.
آپ کے خاندان کا نام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، وہ اس چیز کے تعلق سے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ چیز فرماتے ہیں ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی، اے اللہ میری نسلوں میں سے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی کمنگ جنریشن کی دعا کرتے تھے، اللہ میری ذریت میں سے، جیسے مثال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی امام نکال، لیڈرز نکال، دنیا کو چلانے والے نکال، انبیاء کا سلسلہ جاری رکھ۔ آپ چاہتے ہیں نسل در سے نسل نکلے۔ اور کیا فرمایا ایک جگہ آیت کے اندر، اللہ فرماتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں باقی رکھ، میری نیک نامی کو آنے والے نسلوں میں باقی رکھ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نیک نامی ہوتی ہے آپ کی، اچھا نام جاتا ہے اگر آپ کے بچوں کی آپ تربیت اچھی کریں گے تو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا سب سے بڑا شرف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اب یہ نسل تو قیامت تک جانی جائیں گی۔ دیکھیے کوئی بھی اس میں کوئی اچھا کام کرے تو نام ہوتا ہے نا۔ اور ایک شاعر نے کتنی خوب بات کی، اور وہ شعر کا جملہ یہ ہے، اور کتنے باپ بیٹے کی وجہ سے اونچے ہوئے جس طرح سے عدنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اونچا ہوا۔ کتنے ایسے باپ ہوتے دنیا میں جن کو لوگ بیٹے کے نام سے پہچانتے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، کتنے ایسے باپ ہوئے دنیا میں جو بیٹے کے نام سے اونچے ہوئے، جیسے عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد اعلیٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ 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 گرینڈ فادر ہے، ان کا نام ہے عدنان، لیکن عدنان کو کون پہچانتا تھا؟ اب عدنان کی نسل کو لوگ کیوں پہچانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے ہیں۔ تو کتنے ایسے باپ ہوئے ہیں، شاعر لکھ رہا ہے، جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہوئے، جیسے عدنان محمد کی وجہ سے مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ تو دیکھیے بیٹے کی وجہ سے نسلیں مشہور ہو گئی، نیچرل ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا تربیت کا نتیجہ یہ کہ آپ کا نام نیک نامی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کو لوگ نہ پہچانے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو لوگ پہچانے، جیسے کہ بہت ساری بار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی خاندان کو پہچانا جا رہا ہے، اور صحابہ کتنا، اور آج بھی ہم کتنا شرف محسوس کرتے ہیں نا، میں وہ خاندان سے ہوں، ہم تو حضرت عمر کے خاندان سے شرف محسوس کرتے ہیں نا، کہ تو عمر نے جو کارنامہ انجام دیا رضی اللہ عنہ، اس کی وجہ سے ہر آدمی جوڑنا چاہتا ہے، نیک نامی ہے نا عمر کی، ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ میں کہنا چاہوں گا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، انسان مر جاتا ہے، 3 اعمال کے سوائے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، اس میں ایک کیا ہے؟ نیک اولاد، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے آپ کے لیے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم دنیا میں ہی اپنا صدقہ جاریہ تیار کر کے چلے جائیے اچھی اولاد کی شکل میں، پتہ نہیں ہم بعد میں کیا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے نا ہمارے پاس صدقہ جاریہ اولاد، اور اگر آپ کی غلط تربیت کے نتیجے سے اولاد بگڑی ہے تو یاد رکھیے یہ اولاد عذاب جاریہ بھی آپ کے لیے۔ تو اولاد کا ہونا اصل نہیں، اولاد کی تربیت اصل ہے، جس کے بارے میں ہم بہت 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 کوتا نظر آ رہے ہیں۔ بہت اس کے معاملے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت سسٹمیٹیکلی پلانڈ وے میں ہم کو اپنی لائف گزارنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صدقہ جاریہ۔ تیسرا فائدہ، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایت اس طرح سے آتی ہے کہ کچھ اولادیں جو جنت میں جانے والی ہوں گی اپنے والدین کے لیے اڑ جائیں گی۔ ایک روایت میں کہ چھوٹے بچے جو بلاغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، جب ان کے والدین آئیں گے تو وہ جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارے والد کو نہیں لے جا سکتے، آپ اپنے والدہ کو نہیں لے۔ لیکن یہ مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، بات کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ مشرک اور کافر کے لیے کسی کا وسیلہ نہیں چلتا ہے، یہ مشرک کافر نہیں دیگر گناہ کر کے آئیں گے تو یہ بچے اڑ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے جو بچوں نے مر گئے، اور اپنے والدین کا انتظار کریں گے، جب فرشتے ان سے کہیں گے تم تو اندر جاؤ، کہیں گے ہمارے والدین کو لیے بغیر نہیں جاتے اندر، جس کی وجہ سے ان کے والدین مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، اللہ ان کے والدین کو ان کی وجہ سے اندر ڈال دیں گے، بچے وسیلہ بن جائیں۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور پھر یہی بچے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب وہ یہ کہے جہنم میں چلے جا ہمارے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، اے اللہ یہ میرا باپ تھا، اس عمل کی وجہ سے میں نے بھی یہ کفر و شرک کیا زندگی، مجھے تو ڈال، اس کو بھی ڈبل عذاب دے۔ ایسے باتیں ملتی ہے قرآن میں، جن لوگوں کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہوں گے، کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوں گے، یہ چیٹ کیا انہوں نے ہم کو۔ اسی لیے دین کے معاملے میں بہت آنکھ بند کر کے پیچھے مت چلے، کسی کی تحقیق کیجیے، ٹھیک ہے۔ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ چوتھا فائدہ، جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی اولاد۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص جنت میں کہیں گے اللہ میرے درجات بلند ہو گئے، وہ کہیں گے اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے، یہ مقامات مجھے کیسے ملے، میں تو عمل بند کر چکا ہوں، نام عمل میرا کلوز ہے۔ تو اللہ کہیں گے یہ تیرا ایک بیٹا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے تیرا درجات بلند کر دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک شخص کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد نیکیاں کر رہی دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کے درجات ہائی اپلفٹ کیے جا رہے۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ، چوتھا فائدہ جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے نا مرنے کے بعد بھی سپلائی چالو رہے نیکیوں کا،
میرے جانے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا، کرائے کے گھر سے، پلاٹ سے، زمین سے، تو آخرت کا بھی پلاٹنگ ولاٹنگ کر کے جانا چاہیے نا، ایسے تیاری کر کے. یہ تیاری اولاد. ٹھیک. پانچویں چیز، جنت میں آپ کے بچے جو جنتی ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. اور وہاں کیسے رہیں گے بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ ناانصافی نہیں کرتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا ہے. تو اگر بچوں کا مقام والدین سے اونچا رہا تو اللہ والدین کو اونچے مقام پہ ڈال دے گا، کیونکہ اس کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائے گا. بچہ ہے سمجھ لیجئے جنت کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، سمجھ لیجیے اس کے جو بھی درجات ہیں اس کے 5th درجے میں، اور آپ 10th درجے میں، تو اس بچے کی نیکی کی وجہ سے اس کو تو نیچے نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ملا دیں گا خاندان والوں کو. تو نیچے والے اوپر والوں کے پاس چلے جائیں، تو یہ ہو گیا نا درجات بلندی کا بھی ذریعہ، جنت میں رہنے کا ذریعہ. اور اگر ماں باپ اوپر اور بچہ نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تو نیچے نہیں کر سکتا نا، ظلم ہو جائے گا. بچے کو اٹھا کے اوپر لے چلیں گے. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا لوگ کہتے ہیں، چونکہ اگر وہ جنت میں گئے آپ بھی گئے، اگر یہاں صحبت میں تھے تو وہاں بھی رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا درجہ بھی اپ لفٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ دامن پکڑ کے پیچھے جانے والا سسٹم نہیں ہے. یہ وہ سسٹم ہے اعمال کرو، اعمال کرو اور جاؤ، پھر اللہ درجات بلند. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورۃ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا اور کہا والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے. ہر شخص اپنے عملوں کے عوض گروی ہے. تو جنت میں ایمان والوں کو ان کے بیٹوں سے، ان کے اولاد سے ملا دیا جائے گا. ظلم نہیں ہوگا، مطلب جس کا درجہ اونچا ہے تو نیچے والے بھی اوپر جائیں گے، اوپر والوں کو نیچے لایا نہیں جائیں گا. اور جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرتا ہے. تو یہ 5 فائدے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے. پہلا، باپ والدین کا نام ہوتا ہے. دوسرا، یہ صدقہ جاریہ ہے. تیسرا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ. چوتھا، جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ. اور پانچواں، بچے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ویل پلان، ویل آرگنائز، ویل آرڈرڈ جو ہے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی، کھانے بنانا ہے، تیاری کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے. اس لیے کہ ان کی تربیت میری نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کا بگڑ جانا ہم لوگوں کے دنیا اور آخرت کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے. لہٰذا ہم لوگ بہت سیریسلی سنجیدہ ہو کے ان گولڈن رولز کو، جو میں نے 5 رکھے، اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں اور آتے ہیں، وقت نہیں تھا، ہم کبھی انشاءاللہ پھر اور دیکھیں گے گولڈن رولز اس کے بارے میں. لیکن یہ 5 اہم رہنما اصول تھے، اہم گولڈن رولز اور پرنسپلز تھے، جس کے تحت اگر بچوں کو کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی بہت اچھی تربیت ہو سکتی ہے. میں نے اس سے پہلے بہت سارے لیکچرز دیے اولاد کی تربیت پہ، وہ کیسے اپ برنگنگ کی جائے اس کی تفصیلات ہے. لیکن اس درس میں نے جو باتیں بتائی وہ اپ برنگنگ کی نہیں تھی، بلکہ وہ رولز تھے جو لاگو کر کے اپ برنگنگ جس کو کہتے ہیں تربیت کی جائے. لہٰذا آپ ان کو جو ہے جو باتیں ہم نے سنی اس پہ ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم کامیاب والدین کہلائے، اس دنیا میں بھی ہمارا نام ہو اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین ناموں سے پکارا جائے، اور ہماری اولاد ہمارے فخر کا باعث اس دنیا میں بنے اور مرنے کے بعد بھی فخر کا باعث بنے. ورنہ اگر بگڑ جائے یہ اولاد تو دنیا میں بھی بدنامی کی وجہ بنے گی اور آخرت میں بھی درجات کی گھٹانے کی اور جہنم میں جانے کی اللہ رحم کرے کہ وجہ نہ بن جائے. لہٰذا اولاد کی اس نعمت کو نعمت جانتے ہوئے اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی میں اور آپ کوشش کریں. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خود ہدایت پر قائم رکھے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہیں، کیا اولاد بھی ایسی کوئی تربیت والدین کو کرتی ہے جس میں ان کو ہاتھ اٹھا کر بھی سمجھائے؟ کہاں تک درست ہے بتائیے، ضرور بتائیے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہی ہیں، لیکن اولاد بھی والدین کو نصیحت کر سکتی ہے کہ، اور اس انداز میں کہ ان کو ہاتھ اٹھا کر، مطلب ان کو مارنے کی شکل میں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، میں والدین کی حقوق پر یا والدین کا مقام، اس پہ میرے کئی لیکچرز ہیں، تو میں نے اس میں بہت تفصیل میں یہ سارے مسائل ڈسکس کیا ہوں کہ بچے والدین کو کتنی نصیحت کر سکتے ہیں اور ان کی نصیحت کا کیا مقام ہو سکتا ہے.
تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ عنوان والدین کی حقوق پر نہیں تھا، اولاد کے رائٹس پر. مختصر جواب دے دوں. معاملہ سنگین ہے لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں چونکہ میں عنوان اس پہ دے چکا ہوں آلریڈی. اور اس بیٹے کے تعلق سے یا اس بیٹی کے تعلق جو والدین پہ ہاتھ اٹھا ہے، میرا لیکچر بھی اس پہ نافرمان اولاد پارٹ 1، نافرمان اولاد پارٹ 2، اس پر آپ دیکھ لیں. اور میں نے یہ بات بالکل واضح کی تھی کہ جو بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں انہوں نے اپنی دنیا برباد کر لی اور اپنی آخرت وہ برباد کر چکے ہیں اپنے ہاتھ سے. اس بات کو وہ بچے سن رہے تو وہ بھی جان لے اور والدین بھی سمجھ لے کہ آپ کے بچے اپنی آخرت ویسے ہی برباد کر چکے. لیکن والدین سے یہ بات ضرور کہوں گا، آپ اس پر اور بددعا مت دیجیے ان کو، بس ہو گیا ان کا جو خراب ہونا تھا آلریڈی. یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کی اچھائی ہوں گی کہ آپ کی اتنی بگڑی ہوئی اولاد ہونے کے بعد بھی آپ ان کو بددعا نہ دیں. حالانکہ ان کے اس عمل سے آپ بددعا دے سکتے ہیں، لیکن آلریڈی وہی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکے ہیں. ایک برباد انسان کو اور کیوں برباد کرتے ہیں اپنی بددعا کے ساتھ؟ لہٰذا چھوڑ دیجیے، معاف کر سکتے ہیں کر دیجیے. لیکن اس بیٹے سے ضرور کہوں گا، اس بیٹی سے، وہ اپنی آخرت برباد کر چکی ہے یا کر چکا ہے جس نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا ہو. اس لیے کہ سب سے بڑا جرم اس نے کیا اپنے والدین کے ساتھ، جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے ولا ان کو جو ہے اف تک مت کہنا. اف اف سمجھتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا الفاظ ہے جو کسی کے خلاف ہونے کے لیے ادا ہوتا ہے. انگلش میں، اردو میں کہیں کیا کر دی یار، غلط ہو گیا یار، یہ اتنا معنی ہے اس کا یہ جملہ. تو یہ منع ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے آگے کا عمل، دیکھنا، گھورنا، ہاتھ اٹھانا، مارنا، یہ تو وہ اپنی آخرت ویسے ہی برباد کر چکا ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بچے والدین کو نصیحت کر سکتے ہیں، جس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام خود ہیں. جہاں وہ ایک باپ ہے تو بیٹے کی تربیت کرے اسماعیل کی علیہ السلام، تو وہیں وہ ایک بیٹے ہے تو اپنے باپ کی بھی تربیت کرتے. اے میرے والد، اے میرے والد، ہے نا، بار بار کہتے ہیں اے میرے والد، یا ابتی، یا ابتی، یا کتنے بار ہے نا قرآن کے اندر. تو اپنے والد کی کیسی اصلاح کرے؟ کافر والد ہے. کافر والد ہونے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے 6 مرتبہ، صرف ایک جگہ سورہ انعام میں 6 مرتبہ کہا اے میرے والد، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا، شرک مت کرنا، شرک یہ ہے، شرک وہ ہے. اندازہ لگا. تو ایک مشرک باپ کو بھی 6 بار ایک نبی اے میرے پیارے والد کے الفاظ سے نوازتا ہے. مشرک باپ، بت پرست باپ، بت فروش باپ، بت بنا کے بیچتے تھے ان کے والد. تو میں سمجھتا ہوں کسی کی والدین ایسے تو نہیں جو ہاتھ اٹھائے. تو ایسے والد کو بھی اگر یہ نصیحت ہے تو دوسرے نیکوکار یا مسلم والدین کو نصیحت کر سکتا ہے بچہ، ڈانٹ کا ڈپٹ کے نہیں، ادب اور احترام کے ساتھ. مان لے تو سمجھے کہ خوش نصیبی کہ میرے والدین میری بات سنتے ہیں، نہ مانے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف کی بات ہے، آگے کروں، لیکن میرا عمل میرے والدین کے ساتھ نہیں چینج ہوگا. تو لہٰذا ایسے بچوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی جنہوں نے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھایا. یاد رکھیے اس سے سنگین جرم وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنے والدین کے خلاف. لہٰذا وہ اپنے رب سے اگر کر چکے تو سخت سے سخت توبہ کرے، اپنے والدین سے سخت معافی مانگے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے. آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتائیں، جزاک اللہ. لیکن یہاں تو بچے چیخ کر بات کرتے ہیں، رہتے ہیں، ایسا ہی بولوں گا، ایسا ہی نہیں بلکہ ماں پر ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، دیکھا گیا ہے. ان کو اللہ کا ڈر بتاؤ تو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت لمبی داستان کا ایک حصہ ہے جو آپ مجھ سے بیان کر رہے ہیں. میں ایک بہت پریکٹیکل آدمی ہوں. بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کے لیے میرے جوابات کچھ اعتبار سے غلط نظر آتے ہیں، یا کچھ جگہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں، عورتوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں نے جہاں والدین کے حق کی بات جب بھی کی، میں نے اولاد کے حق بھی کبھی نہیں چھوڑے. چونکہ اولاد کا حق پہلا حق ہے اور والدین کا حق دوسرا حق ہوتا ہے. یہ بات والدین کان کھول کر سنیں. کیوں؟ تو اولاد پیدا ہوتی تو چھوٹی ہوتی ہے اور والدین تب بڑے ہوتے ہیں. اولاد بعد میں بڑی ہوتی جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اولاد کا حق پہلے ہے، والدین کا بعد میں ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کی اپ برنگنگ میں، تربیت میں پرابلم ہے جب یہ آپ کو ایسا جواب دے. سمجھ رہا؟ اور اگر آپ کی لاکھ اچھی تربیت، کیوں تو دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھار تو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. معلوم آپ کو، ہم اس غلطی کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں کسی پہ، اللہ ان پہ رحم کرے جن کا یہ سوال ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اس اسٹیپ تک آئی کیسے. میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، وہ اسکول سے آتا ہے ایک دن ایک ربر لے کر. جب وہ ربر لے کر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں، یا اس کی ماں اس سے پوچھتی، بیٹی ربر کہاں سے لایا؟ وہ کہتا کسی کا پڑھا ہوا میں نے لا لیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ اگلے کچھ مہینوں بعد کچھ اور ایک چیز لاتا ہے. میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بازو والے کے کمپوز باکس میں سے لے لیا. میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی. تیسرے بار وہ 2-4 مہینے بعد کچھ لے کر آتا ہے کتاب. میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ میں نے ان کے بیگ میں سے نکال لیا. میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی. اس کے بعد اسی طرح بڑھتا ہے اور ایک دن پھر میرے گھر سے پیسے لے کے چل جاتا ہے
اس کی ماں کے زیورات بیچ کے آ جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اس زیور کے واقعے کو بیان کر کے رونا زیادہ اہم ہے یا اس پہلے واقعے کو یاد کر کے رونا اہم ہے جب وہ پہلا ربر لے کر آیا تھا ہمارے پاس؟ فرسٹ ربر، پینسل، شارپنر، گھڑی، کسی کی رنگ یا کسی کا کمپاس باکس کا کچھ کیا ہو سکتا بتائیے مجھے، یا پڑوسی کا بال، بیٹ، وکٹ کا کوئی پارٹ، بازو والے کی گاڑی کا بلب نکال کے ڈالا، کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. آخری سٹیپ پہ جو اس نے کیا زیورات بیچ کے آیا، ماں کے پلاٹ بیچ دیا ماں باپ کے نام کا، یہ وہ پہلی سٹیپ ربر والی. کہاں میں روں اور کہاں افسوس جتاؤں بتائیے آپ لوگ. ایک باپ ہونے کے ناطے میں کہاں رونا چاہیے تھا اس کے پہلے ربر پر. بیٹا لایا کیوں تو یہ ربر، کیوں لایا، کس کا بھی تھا، نہیں لانا چاہیے تھا، اٹھا کر ٹیچر کو دینا چاہیے تھا، چلو میں کل تمہارے ساتھ اسکول آؤں گا اور واپس کرو وہ ربر. اگر اس نے چرا کے لایا تھا تو اس کی خلق کل کھلنے والی ہے، تو بولیں گے نہیں واپس نہیں کرنا ہے. اور اگر اس نے واقعی میں اٹھایا تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم واپس. کس چیز پہ کروں؟ کیا میں اس بچے کی اس پہلی چیز پر جو میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا نہیں سنتا میں تمہاری، چھوٹا تھا وہ، اور میں نے ہنسا کیا بولتا تو اپنی زبان میں ابا کو نہیں سنتا تمہاری، بہت اچھا بولتا میرا بیٹا. اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے سامنے یہ کہا تھا نہیں سنوں گا تمہاری، اور باپ نے کہا تم میرے ساتھ ایسا کرتے نا میرا بیٹا تمہارے سے بدلہ لے رہا. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اس بچے نے اس ماں کو تکلیف دی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا، تو میں کون سے واقعے پہ روں؟ اس دوسرے واقعے پہ جب اس نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا، یا اس پہلے واقعے پہ جب اس کے باپ نے میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا تھا؟ کس واقعے پہ روں میں اس واقعے پہ روں کہ میرا بیٹا اتنا ضد کرتا ہے جو کہ کالج میں جا چکا ہے کہ اسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، اسی لڑکے سے مجھے نکاح کرنا، میری لڑکی ضد کرتی ہے. اس واقعے پہ میں روں، لوگوں کو کہوں کہ میری بیٹی اب کہتی ہے کہ اسی سے شادی کریں گی اور میرا بیٹا کہتا ہے ایسی شادی کریں گے. یا میں اس واقعے پہ روں کہ جب میرا بیٹا کو مستی کرتا تھا تو میں لوگوں کے سامنے اللہ بولتا تھا بس ان پڑھ ہے، جو کرنا ہے کرتا، سنتا نہیں، میری باپ کی بھی نہیں سنتا، ہاں مرد ہے مرد، وہ دادا پہ گیا اپنے سن پڑھ، جو کرنے کا کرتا. اس واقعے پہ روں یا اس واقعے پہ روں؟ اس کی ضد پر کس پہ روں میں، کس پہ روں؟ خالی اس واقعے کو اگر میرے لوگ ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں لڑکے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن خالی میرا یہ بولنا اس پہ بھی ظلم ہوگا. شروعات کہاں سے کروں میں اس چیز کی، پہلو کہاں سے لوں؟ پہلا جب میرا بچہ مستی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، میں آپس میں ڈسکس کر سکتا ہوں میری بیوی سے کہ اپنا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے، اپنی بیٹی بہت ضد کر رہی ہے، اس کے کوئی حل نکالا جائے. یا میں پبلکلی تعریف کروں اس کے کان کی جب وہ سن رہا ہے، جب وہ ضد کرتا ہے اور ہم بولے بہت ضدی ہیں، دادا پہ کیا نہیں سنتا، اور وہ بولا اچھا والدین خود مجھے ضدی بولتے ہیں لہٰذا میری ضد کو مجھے بڑھانا چاہیے، یس میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو اس پہلی ضد کو میں کاؤنٹ کروں، اس آخری ضد کو میں کیا کروں اس میں سے بتائیے آپ؟ صرف یہ بولنا کہ اس نے بہت ظلم کیا، بہت برا عمل کیا، یہ بیٹا غارت ہو گیا، مر گیا، میں بول رہا ہوں نا، میں بول چکا ہوں ویسے ہی غارت ہو گیا، اس کی آخرت اس نے برباد کر لی. لیکن میں شروعات کہاں سے کروں اس کی رونے کی، وہ میرے لیے مسئلہ ہے. اس چھوٹے سے پہلے واقعے سے یا یہ اینڈ ریزلٹ سے؟ کیا میں اس چیز کو دیکھوں کہ میرا بچہ KG میں جاتا تھا اور وہاں ضد کرتا تھا، یا میں اس ضد کو دیکھوں گریجویشن میں جا کے اس کی ضد بڑھ چکی ہے، وہاں میں نے اس کی ضد کو کیوں کنٹرول نہیں کیا اتنے سالوں میں؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میرے بچے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس چیز پہ رہوں کہ میرے پورے خاندان نے سپورٹ کیا بچپن سے اس کے بگاڑ کے اندر، آج میں رو رہا ہوں تو میں نے کیوں تربیت نہیں کی، اور ایسے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑ کے میں نکل گیا پہلے؟ وہیں مر مر کی زندگیاں گزار رہے ہیں. جب بچے آپ کے بگڑ رہے ہیں الگ ہو جائیے نا، پھر جب بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اس کے خلاف نہیں، لیکن اولاد کے بگاڑ کے سودے پر، اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کے سودے پر ساتھ رہنا بالکل درست نہیں ہے. والدین کو اپنے ساتھ رکھیے، بھائیوں سے کہیں میرا ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، اور میں ادھر رہتا ہوں، سب مل کے رہیں گے، آس پاس رہیں گے، چولہے سب کے الگ، لیکن ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پا رہے صرف ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو میں کس چیز پر رہوں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ مسئلہ سوشل ہے، یہ مسئلہ سوشل ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ نے سب کچھ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا نکلا ہے تو وہ ڈومڈ، وہ برباد ہو گیا، اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. اور کیا کہوں اس سے زیادہ؟ اس کے لیے قرآن حدیث کی کوئی گائیڈ لائنس تو نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا، ماں پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس کو اف کہنے کا حکم نہیں ہے والدین کو، اس پہ اس نے ہاتھ اٹھایا، سب سے سنگین جرم کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ جو جرم ہو سکتا تھا. لیکن میں شروعات کروں کہاں سے، اس کی سٹارٹنگ لوں کہاں سے؟ کیا میں یہ کہوں کہ آج میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے، راستوں پر جو غلط کام کر رہی ہے، آدھی آدھی راتوں کو باہر رہ رہی ہے، 2 لڑکوں کے بیچ میں ٹرپل سیٹ بیٹھ کر جا رہی ہے، اس پر روں؟ یا میں اس چیز پر روں کہ آپ نے جب چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیاں تھیں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا کے بازاروں میں گھمایا، چھوٹی تو ہے تو روں کس واقعے پر؟ اس کے اس ننگے پن پر جو آپ بازار میں دکھا رہی ہے، یا اس ننگے پن پر جو بچپن سے آپ نے ان کو رکھا؟ میں روں کس موقع پر؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ بول رہے ہیں میری بچی بھاگ کے جانا چاہ رہی، سوال یہ تربیت ملی کہاں سے؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میرا نام خراب ہو چکا ہے، میں دنیا میں بدنام ہو چکا ہوں؟ یا اس چیز پر میں رہوں کہ جب میں نے ٹی وی گھر میں پہلی بار لایا تھا جس پر وہ پکچریں آئی جس سے اس نے سیکھا کہ عشق مزاجی کیسی ہوتی ہے اور بھاگ کے جاؤں، تو اس ٹی وی لانے پر رہوں میں یا اب اس کے بھاگ کے جانے پر رہوں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم لوگ صرف نتیجے کی بات کر رہے ہیں، رزلٹ یہ ہوا، شروعات کہاں سے ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. گندا پانی میرے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے کیچڑ ہوا،
تو میں رو کس پہ؟ گندے پانی کے نکلنے پر یا کیچڑ میں جو لوگ گر رہے پھسل پھسل کر ان پر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. شروعات کروں کہاں سے؟ لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے تو شروعات آپ نے کی نا, ٹی وی پہ آپ نے دکھایا نا بھاگنا کیسا اور کس کو بولتے ہیں, عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے, ٹیرس پہ جانا کس کو بولتے ہیں, بال ہلانا اور کنگھے اس میں ڈالنا اور آنکھوں کیسے ہلا, کس نے سکھایا ہے؟ کس پر رہوں میں بچوں کی اس بغاوت پہ رہوں کہ والدین کی آج وہ بات نہیں مان رہے, یا میں اس چیز پر رہوں کہ آپ خود اللہ کے باغی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی ہو گئے؟ کس چیز پر رہوں؟ باپ نمازی نہیں, ماں نمازی نہیں, بچے سے امید کرتے بچے رہے, تو رہوں کس پر؟ دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بچوں کی بغاوت پر یا والدین کی اللہ سے بغاوت پر؟ چونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا. جس ماں کا فیشن آج ختم نہیں ہو رہا, بچی سے امید کر رہی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے جس سے وہ چاہتی ہے, تو مائی تیرا فیشن ختم ہوگا تو تیری بچی اس لڑکے سے شادی کرے جس سے تو چاہتی ہے. سمجھ رہے آپ بات کا؟ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کی بات بھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے, وہ تو برباد ہو گیا, میں پھر کہہ رہا ہوں. لیکن میں کون سے واقعے کو پہلا اور کون سے واقعے کو آخری لوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم کنکلوژن رزلٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کے کیوں یہ ہوا کون ڈیفائن کریں گے؟ میں بتاؤں, کون بتائیں گا یہ کہ ہوا کیوں یہ؟ اس چیز پہ تو ہم کو رونا آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے زنا کر لی, میرے بیٹے نے زنا کر لیا, اس نے شادی کر لی بغیر ولی کی, اس نے بھگا کے لے گیا اور شادی کر لیا, اس کو بغیر نکاح کی اولاد ہو گئی, اس کی بغیر نکاح کی اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے. میں اس واقعے پہ رہوں یا ان واقعات پہ رہوں جو آپ نے بچپن میں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنائے, گندی گندی پکچریں آپ نے بیٹھ کر ساتھ دیکھی, ان کی ننگ دھڑنگ عورتوں کو, نیم کپڑے پہنی ہوئی عورتوں کو آپ نے بیٹھ کر دیکھا, میچز کی شکل میں, ٹی وی کے اشتہارات کی شکل میں, نیوز ریڈرز کی شکل میں, اور آپ نے انٹرنیٹ کو فری اپنے گھر میں وائی فائی کی شکل میں رکھا جس پر کوئی روک ٹوک نہیں, جس پہ انہوں نے پورنوگرافی پوری زندگی دیکھی. اب اس کے بعد اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے, تو اس بچوں کی پیدائش پہ رہوں یا اس پہلے انٹرنیٹ کنیکشن پہ رہوں, اس پہلے ٹی وی کنیکشن اور آپ سب کے بیٹھ کر ساتھ دیکھنے پہ رہوں, میں دونوں میں سے کچھ بھی طے نہیں کر پاؤں. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا سوال ہے اس نے یہ سب نہیں کیا ہوگا, اس کے بعد بھی اولاد بگڑتی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو, اس کے بعد بھی آپ کا سگا بیٹا ایمان. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے سب کرنے کے بعد بھی اولاد بگڑی ہو, تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ہی لی ہے, اب بدوا مت دیجیے اس کو, آپ ویسے ہی وہ برباد ہو چکا. لیکن اگر آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوں گی تو میرے ان پوائنٹس پہ غور کرنا تھوڑا. ہم اللہ کے باغی, ہماری اولاد اطاعت گزار بنے گی, ہماری کیسے ہوں گا مجھے بتائیے. ہمارا فیشن نہیں چھوٹ رہا. ایک خاتون میرے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بچے سنتے نہیں, میرے سب بچوں نے میرے سے بغیر پوچھے نکاح کیا, پورے لڑکوں نے, لڑکی نے بھاگ کے نکاح کیا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا فیشن, ان کا دعوتوں میں آنا پرستی, ان کا دکھاوا, ان کی ختم نہیں, ان کی جوانی آج ختم نہیں, اور امید کرتے ہیں ان کے بچے جو ان کے کنٹرول میں رہے ان کی اپنی جوانیوں میں, جبکہ تم اپنی بڑھاپے میں اپنی جوانی میں گھومے. بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن آج دعوتوں میں پہچانے, تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ خاتون ہے جو مجھ سے بات کرتی تھی فون پہ, کہ میں پہچان نہیں سکا, امیز تھا میں. یار یہ بولے وہ یہ جو آپ سے بات کرتے ہیں نا, میرے بچے یہ ہو گئے, ایسے ہو کہ بچے تو بگڑنا ہی ہے. اٹ از 100% ٹرو. کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ خود فیشن پرستی میں چور, بے پردگی میں چور, آپ کے نکاح خود آپ نے لو میرجز کیے, اور آپ بول رہے ہیں میرے بچے لو میرج نہیں کرنا, میرے بچے فیشن پرستی نہیں کرنا. تو آپ کا عمل آپ کب بدلیں گے؟ جب وہ بچے بدلیں گے. اگر آپ نے یہ بھی کیا ہے سب, پھر بھی اولاد نافرمان نکلی, تو یہ تو برباد ہو گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن بہت غور کی بات ہے, ڈے 1 سے شروع کرنا ہے, پھر ڈے 1 سے. پھر بھی چلیے جو ہوا سو ہوا, معاف کیجیے اس کو, میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے, اسے تعلقات آپ توڑ سکتے اس لیے کہ اس نے بہت برا سوچا, لیکن پھر بھی اگر آپ معاف کر کے اسے سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو معاف کرنے کا اجر, اور اگر وہ اولاد سمجھ جائے اس بات کو تو اس اولاد کو معافی کے چانسز ہے, ورنہ اس نے دنیا برباد کر لی, اور اس نوجوان یا اس مرد یا لڑکی یا لڑکے نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر کے. لیکن ہم والدین کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کی پیدائش سے لے کر, تاکہ یہ آگے چل کے, ٹھیک ہے آج میرے ساتھ ہوا, آپ کے ساتھ ہوا, لیکن اس کے بچے بھی تو آئیں گے نا, وہ بھی ایسی ہو. ہم نسلوں کو خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا نسلوں کی سدھار کی بات کریں, بچوں کی حقیقی اصلاح کی بات کریں, اور بچپن سے ایسا مضبوط بنائیں ان کو دین اور ایمان والا کہ انشاءاللہ عزیز یہ آندھی اور طوفان جو ان کی جوانی میں آتے ہیں یہ ایسے ہی نکل جائے جیسا ایک پہاڑ کے اطراف سے ہوا نکل جاتی ہے لیکن اس کو جگہ سے نہیں ہلا پاتی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اور ہمارے شوہر نے ہماری بھتیجی کو ایڈاپٹ کیا جب وہ 11 دن کی تھی اس وقت, اور اسے رضاعت بھی قائم نہیں کی, اور اسے اپنے شوہر کا نام بھی دیا. کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور اگر غلط ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اسلام میں کفالت جائز ہے, ایڈاپشن حرام ہے. کفالت مطلب بچہ آپ کے ساتھ رہیں گا, کھائیں گا, پیئیں گا,
لیکن وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائیں گا, سب کو پتا ہوگا کہ یہ ان کی اولاد ہے, اور وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنے گا, اور چھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ رہیں گا, اور بالغ ہو جائے اور آپ اس کے لیے محرم نہیں ہے تو پھر پردہ کریں گا. سمجھ گئے بات کو؟ کفالت کا مطلب وہ بچہ رہیں گا, کھائیں گا, پیئیں گا, بالغ ہو جائیں گا تو آپ سے پردہ کریں گا, اور آپ کو اگر دوسری اولادیں ہوتی ہے تو ان سے بھی پردہ کریں گا, ٹھیک ہے, اور اپنے باپ سے نام سے پہچانا جائیں گا, اور آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. تو کفالت جائز ہے, ایڈاپشن حرام ہے. اب آپ نے ایڈاپٹ کر لیا, بچی لے لی, نام بھی بدل دیا اور یہ کر دیا, تو سب سے پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ یہ چائلڈ اڈاپٹیڈ نہیں تھا, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے ایسی کفالت کی اب تک. دوسرا, وہ جو لڑکی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کی بیٹی نہیں, لہٰذا آپ کے رشتہ دار اس کے لیے محرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھتیجی ہے نا, بھائی کی بچی ہے, تو شوہر کے لیے تو وہ محرم ہوگی ہمیشہ کے لیے, لیکن آپ کے بھائیوں کے لیے وہ ماموں نہیں ہوں گے اسے کبھی بھی, تو وہ غیر محرم ہے ان کے لیے. بہت سارے مسائل پردے کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ بڑی ہوگی تو پردہ کریں گے. تیسرا, آپ کے شوہر کا نام اس کے نام سے آپ کو فوراً نکالنا ہوگا, اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے جس نے اپنا نسب بدلا وہ جہنم میں جائیں گا. نسب بدل گیا نا, حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام لگانا حرام ہے اسلام میں, اور ایسا نسب بدلنا شریعت میں جہنم میں جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. میرا آپ پہ تفصیل لیکچر دیکھیے کہ اپنے نسب کو بدلنا جہنم میں لے جانے کی ایک اہم وجہ. سرنیم بدل لیتے ہیں لوگ, خاندان, یہ خاندان بدل گیا نا, وہ ہے کسی اور کی بیٹی اور نام اس کا ہے آپ کے شوہر کا, نہیں چلیں گا, تو نام بدلوائیے, اس کے حقیقی والد کا نام رکھیے, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو واپس کر دیجیے ان کے والدین کو, یہ سب سے چیز ہے. اور اگر رکھنا ہے تو کفالت کریں, کفالت کے رول, کیونکہ لڑکی ہے, پردے کے پورے رولز لاگو ہوں گے, احترام. دوسرا, آپ اسے کفیل ہوں گے, سب کو پتا ہوگا. تیسرا, یہ آپ کی بیٹی نہیں کہلائیں گے, آپ کا نام نکالنا ہوگا. چوتھا, آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنے گی. یاد رکھ لیا آپ نے, تو یہ باتیں اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو کفالت کیجیے. اڈاپشن اسلام میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے. السلام علیکم شیخ صاحب, آج کے دور میں کس عمر کے بچوں تک ٹی وی, انٹرنیٹ اور موبائل سے بچوں کو دور یا تربیت رکھنا ہے یا دے سکتے ہیں, کس ٹائپ سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ کس عمر کے بچوں تک ہم ریسٹرکشن کریں کہ وہ ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل وغیرہ نہ استعمال کرے تاکہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے. آج بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا روڑا ہے انٹرنیٹ, موبائل اور ٹی وی, بہت بڑا روڑا ہے. اور اب انٹرنیٹ بھی ایک قسم کا چینل بن چکا ہے, اور سارے چینلز اس پر آ رہے ہیں, میڈیا اسی پہ آ رہا ہے, اور فیوچر پریڈکشن یہی ہے کہ میڈیا کا اصل فارم انٹرنیٹ ہی ہو جائے گا, اور ٹی وی وغیرہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جائیں گی. وہ انٹرنیٹ جو آپ یوز کرتے ہیں اسی پہ چینلز آیا کریں گے, اور یہ اکثر جگہ ہو چکا, کیبل پہ انٹرنیٹ آتا ہے بہت سے لوگوں کے پاس, یہ ہو چکا ہے. تو اب ہم کیا کریں, میڈیا کو انٹرنیٹ کے تھرو جو آ رہا ہے, یا کیبل ٹی وی کو الگ لے لیتے ہیں, سیٹلائٹ ٹی وی چینلز, اس کا کیا کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو ان چیزوں کے بارے میں یا ان چیزوں کی عادت بچوں کو شروع سے نہیں لگانا چاہیے. لیکن والدین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم سے بھی تو ہینڈ سیٹ نہیں چھوٹتا, ہم کو بھی تو واٹس ایپ پہ دن بھر دیکھنا ہے لوگ کیا بھیج رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں, جس کے نتیجے میں بچہ بتا ہوتا کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اور ایک دن یہ آتا ہے کہ اب آپ کو بولنا پڑتا بچے کو, بچے بتانا میرے کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اس لیے کہ وہی دیکھتے بیٹھتا ہے دن بھر. آپ گھر میں جاتے ہیں, آپ کو بچے کو آپ سے کوئی محبت نہیں, بچے کو کیا چاہیے معلوم, جیب میں سے ہینڈ سیٹ نکالیے, ابو جی دے دیجیے, اب آپ جائیے جو کرنا ہے کیجیے, آپ فری. تو ہم کو ان کو پہلے تو بتانا ہے, بیٹا یہ میڈیم آپ کی ایج کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بیٹے, جب آپ بڑے ہوں گے نا ہم خود آپ کو لے کے دیں گے, ہم خود آپ کو سکھائیں گے انٹرنیٹ کیسے یوز ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کی اپروپریٹ ایج نہیں ہے. آج آپ ایجوکیشن گین کیجیے, 10th اچھے سے پاس کیجیے, 12th کیجیے, جب آپ بڑے ہو جائیں گے ہم خود یہ ساری چیزیں آپ کو دینے والے, یہ ان کو سمجھانا ہوگا. لیکن ہمارے والدین سمجھاتے بھی نہیں, بس مت کرو بولا نا انٹرنیٹ استعمال, تو پھر چپکے سے کرتے. آپ انٹرنیٹ ابھی مت استعمال کرو, میں آپ کو خود سکھاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. چلیے یہ چھٹیوں میں تھوڑی چیزیں میں سکھاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ یوز نہیں کریں اگلے چھٹیوں میں, اور صرف ایجوکیشن کے لیے یوز ہوگا, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم یوز نہیں کریں گے. آپ کو ڈیفائن کرنا, ریسٹرکٹ کرنا ہے. میرے بھائی, حالات اس حد تک بد سے بدتر ہو چکے ہیں, آپ یقین کرے یا نہ کرے, میں دنیا بھر میں گھوم, دنیا بھر کے سوالات آتے, یقین کرے نہ کرے, 5 اور 6 سال کے لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو رہے ہیں. پورنوگرافی سمجھے نا, فحش, گندگی. مرد اور عورت جو میاں بیوی ہونے کے بعد جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو پورنوگرافی بولتے ہیں. جو غیر مرد اور عورت زنا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پبلکلی اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے پبلک ڈومینز پہ, اور جس کو لوگ ایکسس کر کے دیکھتے ہیں. مطلب ایک غیر محرم مرد اور عورت کا کھلم کھلا زنا کرنا, سیکس کرنا, جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. 6 اور 5 صال کے ہمارے مرد اور بچے, لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اب ان سے کیا پاک باز, پاک دامن, با حیا رہنے کی امید ہے؟ تو پھر کیسے نہیں ہوگا جو حالات گزر رہے ہیں. اور آپ کو کیا میں بتاؤں, ہم سمجھ نہیں رہے تھے انٹرنیٹ کیا تباہی ہلاکت لا سکتا ہماری نسلوں کے لیے, ہم نہیں سمجھ رہے. ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی, بہت سے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں. نکاح نہیں کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو لڑکی نہیں مل رہی,
इंटरनेट एडिक्शन ने उनकी ज़िंदगियाँ वैसी बर्बाद कर चुकी है, अब शादी के बाद उस लायक ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे फैज़ भाई क्या बात कर रही है, नहीं। औरंगाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद इन हालात से वाकिफ़ हैं, मैं उस दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ जिस दुनिया में हर चीज़ मैं देखता हूँ, छोटे से छोटे क़रिए से लेकर बड़े से बड़े मेट्रो सिटीज़ में मेरा आना जाना है। हर किस्म के मुस्लिम तबके से मेरे ताल्लुक़ात हैं, मालदार से मालदार और गरीब से गरीब, सबके प्रॉब्लम से अजीब व गरीब। गरीब अपनी गुर्बत के प्रॉब्लम से परेशान है जिसके साथ उनके जिस्मानी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। मालदार अपनी मालदारी की वजह से अपनी जवानियाँ और अपने बच्चों को बर्बाद कर। तो क्या उम्मीद है इन बच्चियों से पर्दा और पाक दामनी। अच्छा ये बात हमको नहीं समझती, ये बात हमारे वालिदैन बड़े मासूम हैं, बड़े मासूम हमको नहीं समझती। हमने इंटरनेट लगा दिया, 10 साल हो गए और आज हम बोल रहे हैं बच्ची क्यों बोल रही इससे निकाह करने का। वो 10 साल से चैट कर रही है उस बच्चे से फेसबुक पर, तो क्यों नहीं करेंगे निकाह 10 साल बाद? और पता नहीं क्या क्या वो शेयर कर चुकी है उससे अपने जिंदगी का, आपने कभी देखा ही नहीं ना। आज आप सिर्फ एक अमल को देख रहे, आप बोल रहे कश्ती डूबी कश्ती डूबी कश्ती डूबी। ये डूबने के असबाब इंजन खराब होने से, मैकेनिक की लापरवाही से, कश्ती में सुराख मौजूद थे जिसको रिपेयर नहीं किया गया, वो सब मिलके कश्ती डूबी है। तो आप एक एंड रिजल्ट को देख रहे हैं, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, बांध टूट रहा है। बांध टूटा कैसा? उसके नाखिस काम से, उसके बाद जलजलों के झटकों ने उसको और कमजोर किया, जिसके नतीजे में बांध टूटा। आप जाइए रूट कॉज पर। तो हमारी माएँ बड़ी मासूम होती हैं, हमारी औरतें बड़ी मासूम, चालाक बनिए। जब मामला शर से बच्चों को बचाने का है ना, चील से ज्यादा तेज नौची रखिए, कहाँ से बच्चा क्या सीख सकता है। समझ रहे आप बात को? लिहाजा आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा, इंटरनेट की बुराई बताना होगी, उसका सही इस्तेमाल आप ही सिखाएंगे उसको। फिर डिफाइंड एज में, डिफाइंड लिमिट्स के साथ, एक मखसूस उम्र में, मखसूस हुदूद के साथ आप सिखाएंगे। उसके बाद कंट्रोल करेंगे, आप नजर रखेंगे कि वो सही इस्तेमाल करें, वरना ये इंटरनेट की दुनिया वो बर्बादी लाएंगी जो खबी खाने, तवाइफों के अड्डे जिसको बोलते हैं, खबी खाने, शराब के अड्डे, समझे, जहाँ शराब बेची जाती है, उन्होंने जो तबाही नहीं लाई ना, ये इंटरनेट लाएगा। क्योंकि उनके लिए जाकर एक्सेस करना पड़ता था, आज घर बैठे बंद कमरों में वो चीज़ एक्सेस होती है और हो रही है। लिहाजा बहुत मासूम मत बनिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आपका बच्चा अकेला बैठता है 1 घंटा रूम में और आपको आने नहीं देता, पसंद नहीं करता, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसला है। इसलिए कि वो अकेले कुछ ना कुछ कर रहा है, जब भी आपको पसंद नहीं करता। अगर वाईफाई है तो चेक कीजिए अगर डिवाइसेस यूज कर रहा है क्या, कंप्यूटर इंटरनेट है तो इसका मतलब बहुत बड़े खतरे में आप। अगर घंटी आप समझ गए, अलार्म बज रहा है तो ठीक, वरना आपकी मासूमियत चलती रही। इंटरनेट एक्सेस दे दिया, हाई फाई सोसाइटी में ना, बच्चे के पास भी एंड्रॉयड, अब्बा के पास भी एंड्रॉयड, दादा के पास भी एंड्रॉयड, और इनके पास भी ये बड़ी स्क्रीन वाले, फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती कि हमारी नस्लें पाक दामन, पाकबाज, बासलाहियत हो। इनकी सलाहियतें वेस्ट और मफलूज, पैरालाइज्ड हो रही है। लिहाजा अपने बच्चों की जो उम्र हो वो अलग अलग कंट्रीज में अलग हो सकती है, क्योंकि वीडियो दुनिया भर में जाता है। तो मैं को फिक्स नहीं बोलूँगा 6 साल में इंडिया में, 10 साल में नहीं, इट डिपेंड्स इंटेलेक्चुअल लेवल, एजुकेशनल लेवल, सोशल लेवल जहाँ रहता है। जैसा बम्बई शहर का बच्चा 3-4 साल, 5 साल का बच्चा ट्रेनों में सफर करता है, औरंगाबाद के बच्चे को सिर्फ ट्रेन देख के दूर से खुशी होती है, वो यूजर नहीं होता ट्रेन का, समझे। बम्बई के अंदर औरतों के लिए ट्रेन से चढ़ के, मेट्रो में चढ़कर, बस से चढ़कर, लोकल से चढ़कर उतर के घर पहुंचना, दिस इज रूटीन। हमारी औरतों औरंगाबाद की रिक्शे में जाओ बोले जान पे आता, गाड़ी पे छोड़ दो ना, कई चीजें सफर करती है वो। एक जगह से निकली, मेट्रो में बैठी, मेट्रो से निकली लोकल ट्रेन से निकली रिक्शा स्टॉप से पकड़ के बस से घर पहुंचती है वो 4-4। तो ये डिपेंड होता है जमीन, जमाना, कौमों के हालात से। तो लिहाजा आप तय करें क्या बेस्ट हो सकता है आपके बच्चे के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके एतबार से आप करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस मामले में हमें तौफीक दे कि हम इस शर को पहचान सके जो इंटरनेट से आता है। इसका खैर भी अपनी जगह है और उससे अपनी आने वाली नस्लों को बचा सके। किसी ने एक सवाल किया है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लड़के के घर वालों ने लड़के के मर्जी से उसी लड़की की घर में रिश्ता लेकर गए, लेकिन लड़की वालों को ये बात नहीं मालूम है कि लड़का और लड़की पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्या ये उनके साथ धोखा होगा? देखिए, अब मैं कहूँगा क्या हुआ वो हो गया। अब जो हो सकता है हलाल तरीके से कर लीजिए। अब ये चक्कर में जाएंगे बताने के तो पहले कबड्डी खेलना पड़ेंगी कि तुम्हारे बच्चे नहीं किया, और उसके बाद फिर वही होने वाला है। जो हुआ गलत हुआ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप एक समझ लीजिए, मिसाल देता हूँ इस बात की। एक आदमी खुदकुशी के लिए लटक गया, सुसाइड क्राइम है, जुर्म है, मालूम, इंसान जो अपनी नफ्स के खिलाफ करता है, तो किसी इंसान को अपनी जान लेने का भी हक नहीं, सुसाइड क्राइम है। लेकिन एक इंसान लड़का, तो मैं क्या करूं, वकील होने के जाके बोलूं देख तेरे को दफा ये के तहत ये होऊंगा, दफा वो के तहत वो होऊंगा, दफा वो के तहत वो होऊंगा, और पुलिस वाला आके बोले तेरे को तब गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या करूं? सबसे पहले लटका हुआ है वो, क्या करूं? सबसे पहले कांधा दूं या पैर पकड़ के उठाऊं कि ये काम मत कर, हाथ काटा है तो हाथ पकड़ूं, ये काम मत कर। अब बात करेंगे इसकी सजा क्या है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे? अभी मसला वही है, जो इन्होंने किया गलत था,
لیکن اب اگر اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا اس جرم کو اس گناہ کو نتیجتاً نئے گناہ کریں گے پھر یہ تو ہو سکتا ہے پھر لڑکی والے نہ بولے اور یہ بھاگ کر شادی کر لے. دیر میں بھی این نمبر آف پاسبلٹیز مطلب بہت زیادہ امکانات ہے کہ بہت غلط راستوں پہ جائے. تو جو ہوا اس کے لیے لڑکے کو بھی کہیے لڑکی کو بھی کہ اللہ سے توبہ کرے سچی معافی مانگے اور اب اگر یہ رشتہ جائز طریقے سے ہو سکتا ہے تو کر لے. میں یہ بات اس ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جس ماحول میں لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر لے رہے اگر شادیاں ان کی ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی جس سے وہ چاہتے ہیں. تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایک نئے دلدل میں آپ پھنسے آپ کے بچے پھنسے. یقیناً انہوں نے جو کام کیا غلط ہے حرام ہے جرم ہے. جو انہوں نے پہلے شادی سے بات چیت کی ملے ملاقات کی افیئر کیا سب حرام ہے. اس سے میں نے بہت تفصیل میں گفتگو کی اور بات کی ہے. لو افیئر اور محبت لو افیئر کی اسلام میں حقیقت اس کو دیکھیے پوری تفصیلات. لیکن اب جو ہوا وہ غلط تھا لیکن اب آگے کیا کرنا ہے آگے بھی بات بگاڑنا ہے کیا نہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں اگر اچھے سے جائز طریقے سے ہو جاتا ہے تو کر دیجئے. یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کے حق میں اور زندگی کے لیے. لہٰذا ارینج میرج بیسٹ میرجز ہوتی ہے اس لیے کہ اسلام نے اس کو سینکشن. ہاں لو میرج کا اگر مانا یہ کہ کسی دیندار لڑکی کو آپ اس کے دین کی وجہ سے پسند کرتے ہو پھر رشتہ بھیجے اور آپ یہ کہیں کہ میں پہلے سے اس کے دین سے محبت کر رہا تھا لہذا رشتہ بھیجا یہ تو ٹھیک ہے. یہ لو میرج اگر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر لو میرج سے مراد یہ ہے جو افیئر ہوتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہے چیٹس ہوتی ہے ڈسکشنز ہوتی ہے باتیں ہوتی ہے کھانے ہوتی ہے تھیٹرز میں جاتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں گھومتے پھرتے سب کچھ کرتے ہیں بس یہ کہ اب لیگل کرنے کے لیے شادی کریں تو یہ تو حرام ہے. سمجھے آپ بات کو. تو لہٰذا جو ہوا غلط تھا لیکن بہرحال اب کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو توبہ کروائے اور رشتہ کر دے انشاءاللہ جس زیادہ بہتر اور خیر ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. میرا سوال ہے کہ بہت سی مرتبہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہیں مدارس کے اندر یا ہاسٹلس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ایسا ان کو صرف تربیت نہیں کر پاتے اس وجہ سے ڈالتے ہیں یا ایجوکیشن کے تعلق سے ڈالتے تو ایسا کرنا درست ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو مدارس میں یا ہاسٹلس میں کہیے اسکول کے اعتبار سے ہاسٹل اور باقی مدارس ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت چونکہ ان سے نہیں ہوتی ہے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے اس معاملے میں اوپینین ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے لوگوں کا مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے. میرا ماننا ہے کہ بچہ سب سے بہترین والدین کے ساتھ رہ کر ہی تربیت پاتا ہے. اس کو کم از کم چھوٹی عمر میں ہاسٹلس اور مدارس میں نہیں ڈالنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا شروع کرتے بیبی سیٹر سے. ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے بچہ چلنے گرنے لگا ماں باپ کو جاب پہ جانا ہے بیبی سیٹر پالتی ہے اس کو. بیبی سیٹر سمجھتے ہیں نا ایک عورت رہتی یا تو اس کے گھر پہ چھوڑنا یہ وہ آپ کے گھر پہ آتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے کھانا کھلاتی ہے شام تک آپ کے آنے والا رینگنے پھرنے والا بچہ خود سے سب جو فیڈنگ کر سکتا ہے فیڈ کرتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد بیبی سیٹر سے نکلتا ہے چائلڈ کیئر سینٹر پہ چلے جاتا ہے. اورنگ آباد میں نہیں لیکن میٹرو سٹیز میں یہ ہوتا ہے. مطلب تھوڑا بڑا ہو گیا 1-2 سال کا تو چائلڈ کیئر سینٹر والدین جاب کو جاتے ہیں بچہ ایک عورت کے پاس رہتا دن بھر جو اس سے کھیلتی کرتی چائلڈ کیئر سینٹر وہاں سے بڑا ہوا تھوڑا تو اسکول چلا گیا. پھر والدین کی تربیت کہاں ملی اس کو؟ ملی نہیں نا. ماں بھی جاب کرتی باپ بھی جاب کرتی. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا بچوں کی صحیح تربیت سب سے زیادہ والدین کر سکتے کہ تو زمین زمانہ حالات ماحول جانتے ہیں. سمجھ رہا ہے بات کو. ہاں ایک ایج کے بعد آپ اس کو مدرسے میں بھی ڈالیے ایسی ہے جس میں وہ سمجھنے لگے اور وہ خود ڈیسیجن بھی لے. جیسا مثال کے طور پر بچہ 7-8 سال کا ہو گیا خود کپڑے دھو سکتا ہے خود نہا سکتا ہے خود سمجھتا ہے بالغ ہونے کے قریب ہے. اب آپ پوچھ رہے ہو سے وہ 6-7 سال سے بچے سے بیٹے ہم آپ کو مدرسہ ڈالنا چاہتے ہیں. ریزن یہ ہے بیٹا کہ تم دین حاصل کرو. ریزن یہ بیٹا کہ تم عالم دین بنو. ریزن یہ بیٹا کہ تم اللہ سے نزدیک ہو. ریزن یہ بیٹا کہ تم اپنے دین کو شریعت کو جانو اس پہ عمل کرو اور ہمیں بھی بتاؤ. تو لہٰذا بچہ کہ والدین آپ کی بہت اچھی خواہش ہے انشاءاللہ میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کروں گا. پھر بھیجیے تو دیکھیے مضبوطی آئیں گی ورنہ بھاگ کے جا رہا بھاگ کے آ جا رہا بیمار ہو جا رہا. کیوں تو اس سے آپ نے ڈسکس نہیں کیا نا. ابا بولے کل سے مدرسہ جانا ہے اگلے سال. مدرسوں میں بھیجنے کا والدین کا معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ اچھا پڑھ رہا نا دیکھو یہ میرا بہت اچھا پڑھتا ٹاپ نمبر کا یہ تو میرے پاس رہے گا. بیٹے تو مدرسے جانے والا ہے تو فیل ہو رہا تو مدرسے جانے والا ہے تیرے رینک کم آ رہے تو مدرسے جانے والا. مدرسہ دھوس ہے سمجھ رہے نا. یہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا اور تو بیٹا حافظ بننے والا یہ بات طے ہے. تو حافظ بنے گا تو جائیں گا مسجد میں نماز پڑھانے تیرے کو بھیجوں گا مدرسہ میں اور تیرے کو بناؤں گا حافظ. یہ ہمارا ہی مسئلہ دین کو ہم نے ڈیگریڈ کیا. اب بچے کو بیٹھ کے لیں بیٹے مدرسہ جانا تو نہیں بالکل نہیں. سمجھ رہے آپ ڈیگریڈ کیا مدرسوں کا مقام گرا دیا. اس کا بہت مقام ہے اعلیٰ مقام ہے اسلام میں اس لیے کہ مدارس وہ جگہ ہے جہاں سے دین کا ایک طرح سے اسلام کو پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے. دین تو اپنی جگہ اسلام محفوظ ہے لیکن اس کو سمجھتے ہیں اور فقہ کو سمجھا جاتا ہے کتاب و سنت کی سمجھ حاصل کر کے انسانیت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. یہ قلعے ایک طرح سے اسلام مسلمان اور اس امت کے تحفظ کی جگہ جاتا ہے. لیکن وہ ڈر کی جگہ ہو گئی نا بھیج دوں مدرسہ نہیں اب اچھا پڑھوں گا یہ بار رینک اچھا لگا. اب رینک لائے بات ماشاء اللہ 60% آیا پوسٹ پون مدرسہ اگلے سال جائیں گے تم. اب اگلے سال بھی 60 لاؤ نہیں تو پھر مدرسہ. پھر اگلے سال بھی 60 لا لیا بچ گئے بیٹا یہ سال. اگلے سال پھر نہیں لائے تو پھر مدرسہ. ڈر بنا دیا نا.
تو بچہ اس عمر میں آئے کہ شعور حاصل کرے، شعور حاصل کرنے کے بعد ایکسپلینیشن کیا جائے، سمجھایا جائے، باتیں بتائی جائے، منایا جائے اور پھر اس کو ابھارا جائے، پھر وہ مدرسے میں جائے اور تعلیم اور ایجوکیشن گین کرے تو انشاءاللہ جیسے ایک الگ عالم بنیں گے، اس مضبوطی ہوگا علم میں۔ لیکن ہمارے پاس اگر صرف بچوں کو اب کون پالیں گا، مالی اعتبار سے نہیں اچھا ایک اور مسئلہ، بہت سارے والدین کہ ارے ہم پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بچوں کو پال سکے اس لیے مدرسے میں ڈال دیں، یہ بالکل غلط آپشن۔ ہر آدمی اپنے بچوں کو پال سکتا ہے اس لیے کہ ہر انسان اپنا رزق لاتا ہے رب کے۔ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 دن مطلب 120 دن 4 مہینے کا ہوا تو ایک فرشتہ آ کے کہا اے رب کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی؟ اے رب کیا لکھوں، کتنا جئیں گا؟ اے رب کیا لکھوں، کس حال میں مریں گا، کفر پہ ایمان پہ؟ اے رب کتنا رزق لکھوں؟ میں لکھا کے لا چکا ہوں، آلریڈی لکھا کے لا چکا ہوں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ لہٰذا یہ فکروں کی بنیادیں مت ڈالیے، اور اگر ڈالتے بھی ہیں تو ایسے بچوں کو ڈالیے جو بچے سمجھداری اختیار کر چکے ہوتے ہیں، انہیں امپورٹنس آف ایجوکیشن اسپیشلی مدرسہ ایجوکیشن یا ہاسٹل ایجوکیشن بتائیے کہ اسکول جاؤں گے یا ہاسٹل میں رہوں گے تو یہ گین کر پاؤں گے جو کہ آپ گھر رہ کر نہیں کر سکتے جب اس کو سکھاؤں گے۔ لیکن ایٹ سرٹن ایج جب وہ آپ کے ساتھ کچھ سال رہ چکا ہو، مضبوط ہو چکا ہو اور بہت ساری باتیں آپ سے سیکھ چکا ہو، پھر بھیجا جا سکتا ہے، بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنا کہ والدین سمجھداری کے ساتھ اس کو اہمیت بتا کے اس چیز کی ڈالے تو انشاءاللہ وہ بچہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس فن اور اس علم اور اس ہنر کا انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک لڑکی جس کے گھر کا ماحول کتاب و سنت کے مطابق ہے، لڑکی کی تعلیم انگلش میڈیم سے جاری ہے، 10ویں کے بعد لڑکی کسی لڑکے سے محبت میں دینی ماحول سے دور ہو گئی ہے اور پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور ضد کرتی ہے کہ اسی لڑکے سے شادی کرے گی جبکہ لڑکا دیندار نہیں ہے، اس صورت میں ایک غیرت مند والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ غیرت مند والدین کو پہلے سے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، اگر آپ نے کیا ہے تو ماشاءاللہ، نہیں کیا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے کیا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو پھر میں آپ کو کوئی حل نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنے بچیوں کو ان عمروں میں گاڑیاں اور موبائل دلا دیے جن عمر میں ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا اسٹیٹس تھا اس لیے آپ نے کیا، تو پھر میں آپ کو کوئی حل نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا اپنے بچوں کو آپ نے کھل کر مالز میں جانے کی فریلی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ کینٹینز اور مالز میں جا سکتی ہے، خود خرید کے چیزوں کو سہیلیوں کے ساتھ مل کر کھا سکتی ہے، تو پھر میں اس معاملے میں کوئی سلوشن آپ کو پیش نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے کیا ان کو فری اجازت دی ہے کہ وہ غیر محرم سے اپنے گھر میں آنے والے ان کے چچیرے پھپھیرے ممیرے خلیرے بھائیوں سے ملے، آس پڑوس کے لوگوں سے بات چیت کرے؟ تو اس مسئلے میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا۔ کیا آپ نے فریلی آپ کی بچیوں کی اجازت دی ہے کہ وہ فیس بک یوز کرے اور لڑکوں کو چیٹ کرے؟ اگر اجازت آپ نے دی ہے تو میں اس معاملے میں بھی شاید آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو یہ فری ماحول دے رکھا ہے، انٹرمنگلنگ آف سیکس جس کو بولتے ہیں، مرد اور عورتیں خلط ملط کر کے رہتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی پردے کا نظم نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو اونچے خیال کا سمجھتے ہیں، اونچے سے مراد دینی نہیں، دین سے ہٹ کر جو اونچائی ہوتی ہے، اگر ایسی تعلیمات ہوئی ہے تو میں اس معاملے میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اٹ اسٹارٹ وتھ بیسکس، اس کی شروعات بنیاد شروع سے ہوئی ہے تعلیم و تربیت سے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی بچی نے ایسا کیا ہے، آپ نے پردے کی تعلیم دی، باحیا رکھا، کپڑوں میں اس کو وہ کیا، تعلیم سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی ہے تو آپ اللہ سے سخت دعا کیجیے۔ آپ ماں باپ ہیں، والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، خاص طور سے رات کے آخری پہر میں، تیسرے پہر میں، جس کو تہجد کا وقت یا سحر کا وقت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے میں دینے بیٹھا ہوں، مانگو اور میں دیتا ہوں۔ تو بہرحال آپ مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے اور بچی کو سمجھائیے، منائیے۔ اور میرا لیکچر عشق مزاجی جو میرا لیکچر ہے عشق لو افیئر اور محبت کی حقیقت، وہ لیکچر اسے دکھائیے تاکہ اس کی شاید ذہن کھلے، یا اسے کسی عالم سے کاؤنسلنگ کروائیے، انشاءاللہ عزیز کچھ فرق پڑے گا۔ دعائیں اور کوششیں آپ ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جو لوگ مسلمان لوگ شرک اور بدعت میں مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا جو لوگ اسلام مطلب شرک اور بدعت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے کیا دعا کریں؟ جو آدمی یقینی طور سے شرک پر مرا اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی، تو مشرک کے لیے دعا کرنا مومن کے لیے جائز نہیں۔ جو شرک پر یقینی طور سے مرا، یاد رکھیے، ہمارے اندازے پہ نہیں ہو سکتا، مرتے وقت توبہ کر لی تو مسلمان ہوگا، لیکن یقینی طور سے مرا تو پھر اس کے لیے تو دعا نہیں رہا معاملہ۔ کوئی انسان اگر بدعت کر کے دنیا سے گیا تو آپ اس کے لیے توبہ کر سکتے ہیں اللہ سے، اس کے لیے آپ اپنے الفاظ میں کیجیے اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر، کیونکہ تو زندوں کا استغفار میت کے حق میں قبول ہوتا ہے، یہ سلف کا عقیدہ تھا، صحابہ وغیرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ دعا کیجیے اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پر رحم کرے، جو بدعت وہ کر کے گیا اس کے لیے معاف کرے، اس کے درجات کو بلند کرے۔ آپ ایسی دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ شرک پہ جو مرا اس کے لیے کوئی، کفر پہ جو مرا اس کے لیے کوئی دعا مومن نہیں کر سکتا، چاہے پھر اس کا قریبی رشتہ دار، دوست، احباب کیوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر لیکن اس کے علاوہ ہے تو اس گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ کنفرم نہیں ہے کہ وہ شرک یا بدعت میں ہمارا اس کا عقیدہ چینج ہو گیا، تو ایسا کچھ
بھائی نے سوال کیا اگر کسی کے بارے میں یقینی نہیں معلوم، جیسا میں نے کہا یقینی ہو تو دیکھیے جب کسی کے بارے میں یقینی نہیں معلوم تو آپ دعا کر لیجیے. کوئی کہے کہ بھائی عبد الرحمن صاحب ان کا انتقال ہوا، یقین نہیں مجھے کیا، تو میں بالکل دعا کروں گا اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت. سمجھ رہے آپ؟ جب کوئی چیز یقین نہیں ہے تو آپ دعا کر لیجیے، بیٹر پارٹ یہ ہے. جب یقین معلوم ہے تب مت کیجیے. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو اگر ہم کچھ سمجھائیں تو وہ صرف سنتا ہے اور جو کرنا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ کرنا اس کے نظر میں اچھا ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی کو کچھ بولتے ہیں لیکن وہ ان کی نہیں سنتا، جو کرنا ہے وہی کرتا ہے اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ ہمیں دکھا کر کرتا ہے تاکہ ہمیں اندر سے برا لگے. تو کیا ایسے شخص کو سمجھانا بہتر رہے گا اور وہ یہ چاہتا ہے ہم اسے سمجھانا چھوڑ دیں؟ جواب دیں. تو دیکھیے آپ سمجھانا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ڈیپینڈ ہے آپ کس کو سمجھا رہے ہیں. آپ کا بچہ ہے تو زندگی بھر سمجھائیے چاہے مانے نہ مانے. آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، زندگی بھر سمجھائیے مانے نہ مانے. آپ کے والدین ہیں، آپ زندگی بھر سمجھائیے چاہے مانے نہ مانے. ہاں کوئی اجنبی ہے، پڑوسی رشتہ دار ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو سمجھانا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی چیز کو اچھا بولتے ہیں اور وہ چیز وہ نہیں کر کے اس کا الٹ کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے ایک سولوشن ہے جو کہ میں ہمیشہ اختیار کرتا ہوں اور کامیاب سکسیسفل رہا اس میں. مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، سمجھ رہے، اور میں جو کہوں گا وہ کام نہیں کرے گا تو میں اس کو وہ کام کہتا ہوں جو اس نے کرنا چاہیے. کیسا بولتا ہوں لیکن میں اگر اس کو کرنا چاہیے الف تو میں کہتا ہوں بے کرو اچھا رہے گا، تو بولتا ہے ہاں یہ تو میرے کو ہمیشہ بے بولے گا، میں الف کروں گا. ویری گڈ، اپنا کام ہو گیا. بات سمجھ رہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ. لیکن ہیومن سائیکولوجی اور انسانی سماج اور وہ کیا کام کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیے بات. یہ تو بول رہا میں فلاں جگہ جا کے شرک کر رہا ہوں، بولیں گے ہاں میں بھی وہاں جا کے کرتا ہوں، تو ارے انہوں کرے تو میں نہیں کرتا، یہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن یہ ڈیپینڈ ہے. جیسا کہ آپ بولیں گے اے تو وہ بولیں گا بی، دو آپشن ہے. چونکہ آپ نے یہ بولا نا تو آپ بولیے بی کہ تو آپ چاہتے اے میں خیر ہے اس کے لیے. آپ بولیے بی تو انہیں اے کی طرف بھاگیں گے. سمجھ گئے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ اگر کسی کو آپ کی خیر خواہی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو وہ مشورہ مت دیجیے، بلکہ دوسرا کچھ بولیے وہ کریں گا جو آپ چاہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ورنہ ہوتا کیا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں. تو یہ لیکن ڈیپینڈ ہے سچویشن سیناریو پہ. تو لہٰذا آپ اس کو سمجھاتے رہیے اگر آپ کے بس میں ہے. جب آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو سمجھانا چھوڑ دیں. اور دیکھیے ہو سکتا ہے آپ سمجھا رہے ہو آپ کا مشورہ، لیکن وہ اس نے جو سوچ رہا اس کی سوچ بھی درست ہو اپنی جگہ. یہ ڈیپینڈ ہے، چونکہ کوئی سوال میں خصوصیت نہیں ہے کس بارے میں سوال ہے. لہٰذا عمومی طور سے آپ سمجھاتے رہیے جب تک سمجھا سکتے ہیں. اور کبھی کبھار الٹا کی جیسے آپ بچوں کو کرتے ہیں نا، دیکھو یہ مت لو، ہاں یہ مت لو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابو کے لیے، تو وہ ادھر ہی بھاگتے لینے کے، جبکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن آپ نے گھما دیا بات کو پہلے. مطلب ایک لیس امپورٹنٹ چیز کو آپ نے امپورٹنٹ بتایا جس کی وجہ سے بچے اس طرف بھاگنا شروع ہو گئے. ہم کو پھر یہی ہوتی مزاج. تو اس ہیومن سائیکولوجی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میرا سوال آج کے عنوان پر نہیں ہے، پر پوچھنا ضروری ہے کہ ہمیں بچپن سے قرآن کی تلاوت ختم ہونے پر صدق اللہ العظیم پڑھنا سکھایا گیا ہے، لیکن آج اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے. تو اس معاملے ہم کیا کریں؟ تو بہرحال آپ بچوں کو نہ سکھائیں. صدق اللہ العظیم کا معنی تھا اللہ نے سچ کہا. لیکن سلف سے ایسے اقوال نہیں ملتے کہ صحابہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہتے صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، چونکہ صحابہ سے اور تابعین سے نہیں ملتا ہے، لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا اس کو اوائڈ کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو بچپن سے آپ سکھائیے، جب قرآن کی تلاوت ان کی ختم ہو جائے تو بس ختم کر دیا، ہو گیا ان کی تلاوت قرآن. صدق اللہ العظیم نہ سکھایا جائے، چونکہ صحابہ سے یہ عمل نہیں ملتا کہ صحابہ قرآن کے خاتمے پہ صدق اللہ العظیم کہتے تھے بول کر. لہٰذا اس سے اجتناب کرے، بچنا زیادہ بہتر ہے. جملوں کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سچ کہا اس کا معنی ہوتا ہے صدق اللہ العظیم، اللہ نے ہر چیز سچ کہی. لیکن احتیاط کرے چونکہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.